إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قابل احترام فضیلۃ الشیخ محمد مختار المدنی حفظہ اللہ، دیگر اہل علم، میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام اور بہنوں، الاربعون النوویہ کی حدیثوں میں جو احادیث دین کے بنیادی مسائل سے متعلق ہیں، جن میں کہیں عقیدے کی حدیث ہے، کہیں منہج کی حدیث ہے، کہیں حلال و حرام کے مسائل میں سے بعض بنیادی اصول اور قواعد اس میں ذکر کیے گئے ہیں، اور بعض احادیث وہ ہیں جو اخلاق سے متعلق ہیں۔ اس اعتبار سے احادیث کا یہ جو مجموعہ ہے دین کے بنیادی اصولوں پر مبنی ہے، اور انہی اصولوں میں سے ایک بہت بڑا اصول لوگوں کے حقوق کے درمیان حقوق کے متعلق فیصلہ کرنے کا ہے۔ ایک انسان دعویٰ کرے تو کیا اس کے دعوے کی بنیاد پر جو چیز مانگے اسے دے دی جائے گی؟ کیونکہ لوگوں میں تعلقات کے اعتبار سے، رشتہ داری کے اعتبار سے، کبھی تجارت کے معاملات میں، کبھی میراث کے معاملات میں، کبھی کسی اور معاملے میں، بلکہ کبھی دین کے مسائل میں بھی حق اور باطل کے معاملے میں اختلاف ہو جاتا ہے۔ اس اختلاف میں اگر کوئی شخص کوئی دعویٰ کرتا ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، یا کسی کے خلاف وہ دعویٰ کرتا ہے، چاہے وہ جان و مال کا ہو یا دینی اعتبار سے ہو یا عزت کا معاملہ ہو، تو اس صورت میں کیا ہر دعویٰ کرنے والے کی بات کو تسلیم کیا جائے گا، یا اس بارے میں اسلام میں کوئی قاعدہ بھی ہے؟ آج کے درس میں اسی حدیث سے متعلق، اسی اصول سے متعلق ایک حدیث ہم دیکھیں گے، اور اگر وقت باقی رہا تو انشاءاللہ مزید احادیث بھی ہم دیکھیں گے۔ حدیث نمبر 33، اس کا عنوان ہے حقوق کے سلسلے میں دعوے کے ساتھ دلیل کی ضرورت۔ حدیث کے الفاظ ہیں عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال اموال قوم ودماءهم لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر۔ حدیث حسن رواہ البیہقی وغیرہ ہکذا وبعدہ فی الصحیحین۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر لوگوں کو مجرد دعویٰ کی بنیاد پر، ان کے دعووں کی بنیاد پر ان کی چیزیں، مانگی ہوئی چیزیں دے دی جاتیں، لَدَّعَ رِجَالٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ، تو پھر لوگوں کا حال یہ ہو جاتا کہ لوگ دوسروں کے خلاف دوسروں کے مال اور جان کے متعلق دعوے کرنے لگ جاتے ہیں۔ لَدَّعَ رِجَالٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ، لوگ دوسروں کے مال اور ان کی جان سے متعلق، ان کے خون سے متعلق دعوے کرنے لگ جاتے ہیں۔ لیکن البینۃ علی المدعی، لیکن بات یہ ہے اور اسلام کا قاعدہ یہ ہے اور حقیقت اور حق یہ ہے، لیکن البینۃ علی المدعی، لیکن اس معاملے میں حق بات یہ ہے کہ دلیل کی ذمہ داری مدعی پر ہے، جو دعویٰ کرے گا اس کو دلیل دینی پڑے گی، والیمین علی من انکر، اور جو انکار کرے اس دعوے کا اس کے ذمے حلف یا یمین یا قسم کھانا ہے۔
یہ حدیث حسن ہے اور امام البیہقی نے اس کو روایت کیا ہے، اور ان کے علاوہ دوسرے محدثین نے بھی اس طرح سے، وبعضہ فی الصحیحین، اور صحیحین میں بھی اس کا بعض حصہ یا کچھ اور الفاظ سے یہ حدیث آئی ہے۔ اس حدیث میں ایک بہت بنیادی قاعدہ حقوق کے سلسلے میں بتایا گیا ہے، وہ یہ کہ صرف دعووں کی بنیاد پر کسی کی بات کو سچ مانا نہیں جا سکتا ہے، بلکہ دعویٰ کرنے والا دلیل بھی دینا ضروری ہے۔ لیکن اگر وہ دعویٰ کرتا ہے اور جس کے خلاف اس نے دعویٰ کیا ہے وہ اس بات کو مان لیتا ہے، اقرار کرتا ہے، تو مسئلہ ختم۔ اگر وہ دعویٰ کرتا ہے اور دوسرا شخص جس کے خلاف اس نے دعویٰ کیا ہے جائیداد کا، خون کا، مثلا کسی نے دعویٰ کر دیا فلاں نے میری زمین ہڑپی ہے، یا فلاں نے میرے فلاں بھائی کا، دوست کا، فلاں کا قتل کیا ہے، رشتہ دار کا قتل کیا ہے، اس طرح سے اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے مال کا یا جان کا کسی کے خلاف، تو اب ذمہ داری اس کی ہے کہ وہ اس کو ثابت کرے کہ فلاں نے ایسا کیا ہے، اور اگر یہ ثابت نہیں کر پاتا ہے اور اگر وہ سامنے والا انکار کرتا ہے کہ میں نے اس کی زمین نہیں ہڑپی، تو پھر اس سے قسم لی جائے گی، اور اگر یہ معاملہ یعنی قسم لی جائے گی، اگر اس کے پاس دلیل نہ ہو تو قسم کھائے گا، قسم کھانے کے بعد وہ بری ذمہ ہو جائے گا۔ اگر یہ دلیل دیتا ہے اور دلیل صحیح ثابت ہوتی ہے تو جرم ثابت ہو گیا یا دعویٰ صحیح ثابت ہو گیا، اور اس کا حق واپس اس کو دینا پڑے گا۔ تو یہ اسلام کا قاعدہ ہے، اور اس کے تعلق سے کئی اور ضمنی باتیں بھی ہیں جو اس حدیث میں ہم کو دیکھنی ہیں۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس حدیث کے تعلق سے، ھذا الحدیث اصل عظیم فی القضاء، یہ حدیث ایک بنیادی اصول ہے قضاء کے سلسلے میں، ایک جج کیسے فیصلہ کرے گا۔ وہو قاعدۃ عظیمہ فی القضاء ینتفع بها القاضی، فرماتے ہیں کہ یہ ایک بہت عظیم قاعدہ ہے جس سے ایک قاضی اپنے فیصلوں میں فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ ایک قاضی لوگوں کے درمیان جھگڑوں میں فیصلہ کیسے کرے، سماج میں عدل کا نظام قائم ہو تو اس کے لیے کیسے قائم کیا جائے، لوگوں میں جھگڑے ہوتے رہتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف الزام لگتے رہتے ہیں، تو قاضی فیصلہ کیسے کرے۔ فیصلے کے لیے ظاہر بات ہے جب جھگڑا جب آتا ہے ایک دعوے دار ہوتا ہے اور کسی کے خلاف اس کا دعویٰ ہوتا ہے، تو قاضی کے لیے ایک بنیادی اصول یہ ہے کہ دعویٰ کرنے والا اپنی دلیل پیش کرے گا۔ یہ نہیں کہ کسی کے خلاف دعویٰ کر دیا، اب بیچارہ وہ کام دھندے چھوڑ کے، اپنی ذمہ داریاں ساری چھوڑ کے وہ اس کے دعوے کو غلط ثابت کرنے میں لگ جائے۔ بھئی آپ نے چوری کی ہے، اب وہ زندگی بھر کے کاغذات لا کے دکھا رہا ہے، اپنے ویڈیو کلپس لا کے دکھا رہا ہے، سی سی ٹی وی اس کے ذمہ ہو گیا کہ وہ لا کے دکھائے؟ نہیں، جس نے دعویٰ کیا ہے وہ دلیل دے گا۔ تو کہا کہ وَهُوَ قَاعِدَةٌ عَظِيمَةٌ فِي الْقَضَاءِ يَنْتَفِعُ بِهَا الْقَاضِي وَيَنْتَفِعُ بِهَا الْمُصْلِحُ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَمَا إِلَى ذَلِكَ، اور فرماتے ہیں کہ اسی طرح سے نہ صرف قاضی بلکہ بعض اوقات گھر میں بھی جھگڑے حل ہوتے ہیں، فیملی کے بھی میٹرز ہوتے ہیں جو عدالت تک نہیں جاتے ہیں، تو اس میں بھی یہ قاعدہ ہے کہ جو بھی شخص کوئی بات کہے گا اور دعویٰ کرے گا، الزام لگائے گا، اس کو دلیل دینی پڑے گی۔ تو ایک آدمی چاہے سماج کا بڑا ہو یا گھر کا بڑا ہو، تو وہ لوگوں کے درمیان جب اصلاح کرے، صلح کروائے اور فیصلہ کرے، تو اس کے لیے بھی ایک بہت بڑا عظیم قاعدہ ہے کہ کوئی بھی کسی پر الزام یوں ہی نہیں لگا سکتا ہے، اس کو یوں ہی تسلیم نہیں کیا جائے گا، بلکہ الزام لگانے والے کو یا اپنے حق کا دعویٰ کرنے والے کو دلیل پیش کرنی پڑے گی۔ دلیل کی ذمہ داری مدعی پر ہے، نہ کہ جس پر الزام لگایا گیا ہے۔ اس تعلق سے اگر آپ دیکھیں تو قرآن کریم میں ایک آیت ہے جو اسی قاعدے کو بیان کرتی ہے، اگرچہ اس آیت میں فی نفسی یہ قاعدہ موجود نہیں ہے، لیکن اس کی تفسیر میں اہل علم نے بتایا کہ یہ قاعدہ اس سے یہی مراد ہے۔ نہ صرف اس شریعت میں یہ قاعدہ تھا بلکہ پچھلی شریعت میں بھی یہ قاعدہ تھا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے داؤد علیہ السلام کے بارے میں، وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ، ہم نے داؤد علیہ السلام کو حکمت عطا کی اور فصل الخطاب دیا، یعنی لوگوں سے خطاب کرتے وقت یا لوگوں کے فیصلے کرتے وقت ایک
حق اور باطل کو الگ کرنے والا اصول دیا۔ فصل الخطاب، فصل الخطاب کیا ہے؟ امام ابن جریر الطبری نے اپنی حسن سند سے اس کو روایت کیا ہے۔ قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، یہ تابعی ہیں، کہتے ہیں فصل الخطاب البینۃ علی الطالب والیمین علی المطلوب، ھذا فصل الخطاب۔ کہتے ہیں کہ جو کسی چیز کا طالب ہے، کسی چیز کو مانگ رہا ہے، دعویٰ کر رہا ہے کہ میری ہے، دلیل اس کو دینی پڑے گی۔ والیمین علی المطلوب، اور جس سے مطالبہ کیا جا رہا ہے تو وہ آدمی قسم کھائے گا۔ کہتے ہیں کہ یہ فصل الخطاب ہے۔ معلوم ہے کہ یہ پہلے بھی تھا، یہ ایسا اس امت کا اختصاص نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین نے داؤد علیہ السلام کو لوگوں کے اوپر حاکم بنایا اور خلیفہ ان کو بنایا، اور ان کو لوگوں کے درمیان عدل کے ساتھ فیصلہ کرنے کے لیے کہا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جو نعمتیں عطا فرمائیں ان میں سے کہا وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ، ہم نے ان کو حکمت عطا کی، چیزوں کو اپنی جگہ پر رکھنا، حکمت کے ساتھ، وزڈم کے ساتھ فیصلے کرنا، سوجھ بوجھ گہری سمجھ کے ساتھ فیصلے کرنا۔ لیکن فصل الخطاب بھی ہم نے ان کو دیا، ایک ایسا قاعدہ جو حق اور باطل کو الگ کر دے۔ کون سچا کون جھوٹا کیسے معلوم پڑے گا؟ دعویٰ دے گا تو سچا، نہیں تو نہیں۔ تو یہ جو چیز تھی وہ کیا تھی کہ جو آدمی طالب ہے وہ دلیل دے گا، اور جو جس پر مطالبہ ہو رہا ہے، جس سے مطالبہ ہو رہا ہے، وہ قسم کھائے گا۔ تو یہ ابن جریر الطبری نے اس کو روایت کیا ہے۔ حدیث کے الفاظ اگر ہم غور کریں، اس پر الفاظ پر غور کریں، دو باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کی ہیں کہ آپ نے فرمایا لَدَّعَ رِجَالٌ اموال قوم ودماءهم۔ اگر یوں ہی دعوے کرنے کا اسلام میں گنجائش ہوتی اور لوگوں کو ان کے یعنی مانگی ہوئی چیز دے دی جاتی، تو بہت سارے لوگوں کے مال اور ان کے خون کے باب میں دعوے کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو یہاں دو چیزیں ذکر ہوئی ہیں، مال اور خون۔ اس سلسلے میں شیخ محمد بن صالح بن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں فَالدَّعْوَى بَابُهَا وَاسِعٌ، کہتے ہیں دعوے کا باب وسیع ہے، اور لیکن هذا الضابط وذکر المال والدم على سبیل المثال، کہتے ہیں کہ دعویٰ کسی بھی چیز کا ہو سکتا ہے، پراپرٹی کا بھی ہو سکتا ہے، مال کا، خون کا بھی ہو سکتا ہے، لیکن کوئی اور چیز بھی ہو سکتی جس کے سلسلے میں کوئی آدمی دعویٰ کر دے، فلاں آدمی فلاں وقت میں فلاں جگہ تھا، میں نے اس کو دیکھا، یا فلاں چیز تھی۔ کوئی بھی آدمی اس طرح کا دعویٰ کر سکتا ہے کسی کے خلاف۔ تو یہ ضروری نہیں کہ جان اور مال کے بارے میں ہو، خون اور قتل کے اور اسی طرح سے پراپرٹی کے بارے میں ہو، بلکہ یہ کسی بھی چیز کے سلسلے میں ہو سکتا ہے۔ بس مثال کے طور پر ان دو چیزوں کا یہاں ذکر آیا ہے، اس لیے کہ عام طور سے جھگڑے انہی دو چیزوں میں ہوتے ہیں۔ وَإِلَّا قَدْ يَدَّعِي حُقُوقًا أُخْرَى، کہتے ہیں اس کے علاوہ ورنہ اور بھی حقوق ہوتے ہیں جن کے بارے میں آدمی دعویٰ کرتا ہے۔ 40 کی شرح میں شیخ نے یہ بات کہی ہے۔ یہاں پر حدیث میں الفاظ یہ ہیں کہ وَلَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي، مدعی کون ہوتا ہے اور مدعا علیہ کون ہوتا ہے؟ مناظروں میں اکثر آپ نے لفظ سنا ہوگا۔ مدعی وہ ہوتا ہے جو دعویٰ کرے، کسی چیز کو کلیم کرے، کوئی الزام لگائے، کہے یہی صحیح ہے جو میں کہہ رہا ہوں، اس کو مدعی کہتے ہیں۔ اور مدعا علیہ اس کو کہتے ہیں جس کے خلاف دعویٰ کیا جا رہا ہے، جس پر کیس ہو رہا ہے۔ اس سلسلے میں یہاں یہ بتایا گیا کہ بینہ کی ذمہ داری مدعی پر ہے، دعویٰ کرنے والے پر بینہ پیش کرنے کی ذمہ داری۔ بینہ کے معنی کیا ہے؟ بینہ کے معنی دلیل کے ہوتے ہیں جو چیزوں کو بیان کرتے ہیں۔ بانا کے معنی ہوتا ہے الگ ہونا، حق اور باطل کا الگ ہو جانا، طلاق بائن اسی پر سے۔ بینہ دلیل کو کہتے ہیں جو اشتباہ کو ختم کر دے، شبہ کو ختم کر دے، اور حق اور باطل کو صاف صاف، دودھ کا دودھ پانی کا پانی جیسے ہم کہتے ہیں، اس طرح سے الگ کر دے۔ قرآن کریم میں بینہ کا لفظ آیا ہے اور کئی جگہ پر آیا ہے۔ ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا قالوا یا ہود ما جئتنا ببینۃ، ہود علیہ السلام کی قوم نے ان سے کہا اے ہود ما جئتنا ببینۃ، تم ہمارے پاس کوئی بینہ لے کر نہیں آئے ہو، وما نحن بتارکی آلہتنا عن قولک، بس تمہارے بول دینے سے ہم اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑ دیں گے کہ چھوڑ دو تو چھوڑ دیا، وما نحن لک بمؤمنین، ہم تم پہ بالکل بھی ایمان نہیں لانے والے۔ یہ سورہ ہود کی آیت نمبر 53 ہے۔ تو قوم نے کہا کہ تم ہمارے پاس بینہ دلیل نہیں لائے ہو تمہاری بات کی سچائی کی، اور تمہارے بول دینے سے ہم اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑ دیں گے۔
بینہ وہ چاہتے تھے کہ کوئی عجوبہ پیش کریں ایسا کہ ان کے لیے بالکل ہی ماننا آسان ہو جائے، لیکن انبیاء کی جو دلیل ہوتی ہے عموماً وہ ان کی بات میں ہوتی ہے، ان کے قول میں حقانیت ہوتی ہے، جس سے حق اور باطل واضح ہوتا ہے۔ عام طور سے انبیاء کی اصل دلیل یہ ہوتی ہے، اس کے علاوہ معجزات بھی دیے جاتے ہیں۔ تو قوم چاہتی تھی کہ ان کے مطالبے کے مطابق ان کو کوئی نشانی دکھائی جائے، تو قوم نے یہاں پر بینہ کا لفظ استعمال کیا ہے۔ ہر وہ چیز جس سے کسی کا دعویٰ صحیح ثابت ہو جائے اس کو بینہ کہتے ہیں۔ شیخ صالح آل شیخ اس سلسلے میں کہتے ہیں کہ بینات کئی طرح کی ہو سکتی ہیں۔ کہتے ہیں البینۃ اسم لکل ما یبین الحق ویظہرہ، کہتے بینہ ہر اس چیز کو کہا جا سکتا ہے جس سے حق ظاہر اور واضح ہو جائے۔ علی الصحیح المختار، یہی قول صحیح ہے اور مختار ہے۔ فالبینات اذن کثیرہ، کہتے ہیں اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو بینات، بینہ کی جمع ہے، دلیلیں، ثبوت کئی طرح کے ہو سکتے ہیں، کئی ہو سکتے ہیں۔ فالشہود من البینات، کہ کوئی آدمی دعویٰ پیش کرے اور پھر گواہ بھی کھڑے کر دے، تو گواہ بھی بینات میں سے ہو جاتے ہیں، وہ بھی دلیل ہیں۔ والاقرار من البینات، کسی کا اقرار کر لینا، ہاں میں نے ایسا کیا، یہ بھی بینہ میں سے ہے، دلیل مل گئی، اس نے دعویٰ کیا، اس نے اقرار کیا، دلیل ہو گئی۔ والقرائن الدالۃ علی المسألۃ من البینات، ایسے قرائن ہوں جن میں غور کرنے کے بعد میں ایسا ثابت ہوتا ہو کہ اسی آدمی نے ایسا کام کیا ہے یا واقعی یہ حقیقت ہے، تو بعض اشارات اور قرائن ایسے ملتے ہیں جو کہ اس یقین کی طرف لے جاتے ہیں کہ اس کی بات صحیح ہے۔ وفہم القاضی باختبار ایضا من البینات، اور اسی طرح سے ایک قاضی پوری تفتیش کرانے کے بعد میں اور سوال جواب یا جو بھی طریقہ ہوتا ہے، اس کے بعد میں قاضی کی سمجھ میں اگر آتا ہے کہ یہی بات صحیح ہے تو وہ بھی بینات میں سے ہوتا ہے۔ یعنی تفتیش کرانے سے کچھ باتیں سامنے آئیں اور ساری چیزوں پر غور کرنے کے بعد قاضی کے سامنے ایک بات واضح ہو، اس کو بھی بینات میں شمار کیا جا سکتا ہے۔ تو شرح اربعین میں یہ بات صالح آل شیخ نے کہی، تو ضروری نہیں کہ گواہی ہو، ضروری نہیں کہ کوئی خاص دلیل ہی کو کہا جائے کہ یہی چیز دلیل ہے، نہیں، بلکہ کئی قرائن سے بعض اوقات بات ثابت ہوتی ہے۔ شیخ ابن عثیمین بھی یہی بات کہتے ہیں، کہتے القرائن بینہ، قرائن جو اشارات ایسے ہوتے ہیں، کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن سے واضح ہوتا ہے کہ نہیں واقعی بات صحیح کہہ رہا ہے، تو یہ بھی دلائل میں شمار ہو سکتے ہیں۔ وعلیہ فالبینات لا تختص بالشہود، کہتے ہیں اس اعتبار سے دیکھا جائے تو بینات سے مراد صرف گواہ نہیں ہو سکتے، خاص طور سے صرف گواہی کو بینات دلیل کہا جائے نہیں، اپنی دلیل لاؤ یعنی اپنے گواہ لاؤ، ضروری نہیں، اور بھی چیزیں دلیل ہو سکتی ہیں۔ جیسے کوئی آدمی زمین کے ڈاکیومنٹس پیش کر دے، یہ میرے نام پر زمین ہے، یہ دلیل ہے۔ کوئی آدمی گواہ پیش کر دے کہ فلاں دن میں نے فلاں سے یہ زمین خریدی تھی، وہ گواہ ہے اگرچہ ڈاکیومنٹس نہیں مل رہے ہیں۔ تو اس طرح سے گواہ بھی ہو سکتے ہیں، کاغذات بھی ہو سکتے ہیں، اور بھی کئی چیزیں ہو سکتی ہیں۔ تو یعنی سی سی ٹی وی کا تو ظاہر بات ہے وہ بینہ ہو سکتی ہے، اگرچہ وہ گواہ آدمی نہیں ہے لیکن ریکارڈنگ ہے، فلاں آدمی فلاں دن فلاں تاریخ کو فلاں جگہ پر تھا۔ تو اس طرح سے کئی چیزیں بینات میں آ سکتی ہیں۔ مثال کے طور پر قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے واقعہ ایک ذکر کیا یوسف علیہ السلام کا۔ یہ قرائن سے دلیل کیسے لی جا سکتی ہے؟ آپ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کا قصہ ذکر کیا اور فرمایا وَاسْتَبَقَ الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصُهُ مِن دُبُرٍ وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ، دونوں کے دونوں جب عزیز مصر کی بیوی نے اپنے آپ کو یوسف علیہ السلام پر پیش کیا اور انہوں نے اللہ کی پناہ مانگی اور دوڑے، دونوں کے دونوں دروازے کی طرف دوڑے، اور اس عورت نے پیچھے سے ان کا قمیص پکڑ کے کھینچا۔ وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ، گھر کا جو مالک تھا، اس کا جو شوہر تھا، دونوں جب دروازے پر پہنچے، یوسف علیہ السلام آگے وہ عورت پیچھے، اور جب دروازہ کھولا تو گھر کا مالک دروازے پر کھڑا ہوا ہے۔ فوراً عورت کیا کہنے لگی، جس نے ان کو رجھانے کی اور ان کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی تھی اور دعوت دی تھی گناہ کی، قالت ما جزاء من اراد باہلک سوءا الا ان یسجن او عذاب علیم، فوراً کہنے لگی، کہا کہ جو تمہارے گھر والے کے ساتھ، بیوی کے ساتھ بدکاری کا، برائی کا ارادہ کریں، اس کے لیے اس کے سوا اور کیا بدلہ ہو سکتا ہے کہ اسے قید خانے میں ڈال دیا جائے یا سخت سزا دی جائے۔
یعنی پیچھے پڑی خود، لیکن جب دروازے پر شوہر کو دیکھا اور دونوں کے دونوں وہاں پہنچے ہوئے اور شوہر سامنے کھڑا ہے، تو کہا کہ دیکھو اس نے مجھ کو میرے ساتھ برائی کی کوشش کی، تمہاری بیوی کے ساتھ ایسا کرنے کی کوشش کی، اب کیا ہو سکتا ہے اس کے ساتھ؟ یا تو اس کو قید خانے میں ڈال دیا جائے یوسف علیہ السلام کو، یا پھر اس کو بڑی سے بڑی سزا دی جائے، دردناک سزا دی جائے، عذاب دیا جائے۔ قال ہی راودتنی عن نفسی، یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اسی نے مجھ کو اپنی طرف رجھانے کی اور مائل کرنے کی کوشش کی تھی۔ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا، تو گھر اس کے فیملی کے لوگوں میں سے ایک آدمی اور بھی تھا۔ وَشَاهِدَ، تفصیلات میں ہم نہیں جائیں گے، لیکن یہاں اصل مسئلہ جو بتانا ہے اسی پر ہم کو کنسنٹریٹ کرنا چاہیے۔ وَشَاهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، گھر والوں میں سے ایک گواہ یا ایک فیصلہ کرنے والا سچا آدمی، ثقہ شخص جو تھا، اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا دیکھو اگر اس شخص کا قمیص آگے سے پھٹا ہوا ہے تو یہ عورت سچی ہے اور یہ جھوٹا ہے، یہ جھوٹوں میں سے ایک جھوٹا ہے۔ وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اور اگر اس کا قمیص پیچھے سے پکڑ کے کھینچا گیا تو پھٹ گیا، اگر ایسا ہے تو یہ جھوٹی ہے اور یہ سچا ہے۔ فَلَمَّا رَأَى قَمِيصَهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ، جب لوگوں نے ان کے قمیص کو دیکھا، تفتیش کی، تو دیکھا کہ قمیص پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی۔ قال انہ من کیدکن، تو اس نے کہا یہ سب تم لوگوں کی چال بازیوں میں سے ہے، تم عورتوں کی چال بازیوں میں سے ہے۔ ان کیدکن عظیم، تمہاری چال بازیاں، تمہاری چال بڑی سنگین، بڑی بھیانک، بہت بڑی چال بازی ہے، کوئی معمولی نہیں، بہت بڑی چال بازی کرتی ہو تم لوگ۔ تو اس طرح سے اس نے کہا۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ اس آدمی نے فیصلے کی بنیاد کس چیز پر کی ہے؟ قرائن پر، اشارہ ایسا، کوئی ایسی چیز جس سے ایک دوسری بات میں فرق ہو سکے، کیونکہ اگر یہ آگے بڑھ رہا ہے، اس میں جب کچھ ہوا ہے معاملہ، تو اس کا قمیص آگے سے پھٹا ہوا ہوگا، اور اگر یہ بھاگ رہا ہے پیچھے سے پکڑ کے اس نے کھینچا ہے تو اس نے غلطی کی ہے۔ تو اس طرح سے دو میں سے ایک صورت ہو سکتی ہے، دیکھو، اور یہ قرینے سے فیصلہ کیا گیا۔ تو اس طرح سے اس کو علماء نے دلیل بنایا ہے کہ بعض اوقات گواہی نہیں ہوتی ہے اور قرائن سے کسی چیز کی حقانیت کو معلوم کیا جا سکتا ہے۔ یہ قاضی پر ہوتا ہے کہ وہ کس طرح سے ان دلائل کو جج کرتا ہے۔ اس حدیث کا مقصود کیا ہے؟ اس حدیث کا مقصود سماج میں عدل کو قائم کرنا ہے، کہ کوئی کسی پر ظلم نہ کرے، کوئی کسی کا حق چھینے نہیں، یوں ہی آ کر کوئی کسی پر الزام نہ لگائے۔ عزتوں کی حفاظت ہو، مال کی حفاظت ہو، جان کی حفاظت ہو، کسی پر الزام لگا دیا کہ اس نے قتل کیا، اس کے بولنے پر اس کو قتل کر دیا جائے، نہیں ہو سکتا ایسا۔ جان و مال کی اور عزت آبرو کی حفاظت کے لیے اس حدیث میں ضمانت ہے کہ کوئی بھی یوں ہی کسی انسان کو پریشان نہیں کر سکتا، اس لیے کہ سماج میں اچھے برے دونوں قسم کے لوگ ہوں گے، اور برے لوگ اکثر الزامات لگاتے ہیں، جیسے یوسف علیہ السلام کے بارے میں ہوا، یا کسی موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت عائشہ کے بارے میں ہوا، کسی کے بھی بارے میں ہو سکتا ہے۔ تو الزام لگانے والوں کی بات کی تصدیق نہیں کی جائے گی جب تک کہ وہ دلیل پیش نہ کریں، اور ذمہ داری دلیل پیش کرنے کی ان پر ہے۔ اسی لیے کسی عورت پر زنا کا الزام لگانے والا اگر 4 گواہ پیش نہ کر سکے تو اس کے لیے سزا ہے، اور ہمیشہ کے لیے وہ فاسق قرار پائے گا، اس کی گواہی ہمیشہ کے لیے ختم ہے۔ اسلام میں عورت کی عزت کا اتنا لحاظ کیا گیا ہے، کوئی بھی کسی پر تہمت یوں ہی نہیں لگا سکتا ہے۔ شیخ صالح علیہ شیخ کہتے ہیں المقصود من هذا الحدیث ان الشریعة جاءت في القضاء بإقامة العدل وإقامة الحق، کہتے ہیں کہ اس حدیث سے مقصود یہ ہے کہ ہماری جو شریعت آئی ہے، اسلام، دین اسلام جو آیا ہے، اس کے قوانین جو آئے ہیں، یہ سماج میں عدل کو قائم کرنے اور حق کو قائم کرنے کے لیے آئے ہیں، باطل کو نہیں، جھوٹ کو نہیں، بلکہ عدل کو۔ وَأَنَّ هَذَا إِنَّمَا يَكُونُ بِاجْتِمَاعِ الْقَرَائِنِ والدلائل والبینات، کہتے ہیں یہ کیسے قائم ہوگا حق کیسے قائم ہوگا؟ حق قائم ہوگا قرائن اور دلائل اور بینات کے اجتماع سے، اور علی ثبوت الحق لأحد الخصمین، کہ دو میں سے ایک پارٹی، خصمین، دونوں جو جھگڑا جن میں ہیں، ان میں سے ایک کے حق میں دلیلیں، گواہیاں یا قرائن اگر اس کے فیور میں ہیں، تب جا کر اس کے حق میں فیصلہ کیا جائے گا۔ وَأَنَّ الْحَاكِمَ
لا یحکم بمجرد رأیہ ولا بعلمہ، اور کوئی حاکم یعنی فیصلہ کرنے والا محض اپنی رائے اور اپنے علم کی بنیاد پر فیصلہ نہیں کر سکتا ہے۔ میں جانتا ہوں آدمی صحیح ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس نے ایسا کیا ہو، آپ جانتے آدمی اچھا ہے لیکن دلیل اس کے خلاف جا رہی ہے، تو آپ کو اس کے خلاف ہی فیصلہ دینا پڑے گا۔ قاضی کسی کو اچھا سمجھتا ہے، اس بنیاد پر وہ فیصلہ نہیں کر سکتا ہے، اس کے سامنے دلیلیں ہیں، چاہے وہ رشتہ دار ہو، دوست ہو، کوئی بھی ہو، اس کے سامنے اگر دلیل اس آدمی کے خلاف جاتی ہے، اس کو فیصلہ کرنا پڑے گا، اس کے خلاف ہی فیصلہ کرنا پڑے گا۔ تو یہاں پر یہ بات ہے کہ سماج میں اقامت عدل یہ کیسے ہوگا؟ اسی طرح سے ہوگا۔ اس تعلق سے ایک بات یہ بھی ہے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ قاضی کے سامنے باتیں پیش کی جاتی ہیں اور ایک آدمی اپنی بات اس طرح سے پیش کرتا ہے کہ سننے والا اس کی بات کو صحیح مان لیتا ہے۔ سماج میں بعض اوقات جان و مال کے باب میں یا عزتوں کے باب میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بات میں بڑے ایکسپرٹ ہوتے ہیں، بد کردار ہوتے ہیں لیکن بولنے میں ماہر ہوتے ہیں، باتوں کو بنا کے لوگوں کے جذبات سے کھیلنے والے اور انہیں اپنے دام میں پھنسانے والے ہوتے ہیں، اور کسی کی عزت، کسی کی جان و مال کو نقصان پہنچانے والے ہوتے ہیں، اور کسی کا حق اس سے اپنا بنا کے چھیننے والے ہوتے ہیں۔ قاضی انسان ہے، وہ جو دیکھے گا اس کے مطابق فیصلہ کرے گا۔ دو آدمی بیٹھے ہوئے، فلاں نے مجھ کو ستایا، فلاں مجھ کو ایسا کرتا ہے، بیوی شوہر کا معاملہ ہو، پڑوسی کا معاملہ ہو، رشتہ داری کا معاملہ ہو، اب کوئی بیٹھنے والا فیصلہ کرنے کے لیے بیٹھ گیا، اب اس نے اس کی بھی سنی، اس کی بھی سنی، بیچارہ یہ اتنا بولنے میں ماہر نہیں ہے، وہ بڑا ماہر ہے، اس نے باتوں کو ایسا بنا کے پیش کیا کہ غلطی اس کی دکھائی دے رہی جبکہ یہ مظلوم ہے، یہی مجھ کو ستاتا ہے، میں تو کچھ بھی نہیں کرتا ہوں، میں بہت برداشت کرتا ہوں، حالانکہ یہی اس پر ظلم کرتا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، اور اپنا حق لینے کی بجائے وہ اس سے اس کا حق لے لے۔ تو کیا قاضی کا فیصلہ واقعی فائنل ہوتا ہے؟ اگر اس کا حق اس کو آدمی دے دے، قاضی دے دیں، تو کیا واقعی اس کے لیے جائز ہوتا ہے کہ وہ لے لیں؟ مثلا کوئی دعویٰ کر دے کہ یہ موبائل میرا ہے، اس نے مجھ سے چوری کیا تھا، حالانکہ اس نے اس کو بیچا تھا، اب رسید اس کو نہیں دی تھی اور موبائل دیا تھا، ایک مثال پیش کر رہا ہوں، اب کوئی گواہ نہیں ہے، اب آدمی کہہ رہا دیکھیے رسید میرے پاس ہے، میرا موبائل ہے، وہ کہہ رہے نہیں صاحب میں نے پیسے دیا اس کو، اس نے کہا کل رسید دے دوں گا، پیسے دے دیے، موبائل لے لیا، کہا نہیں اس نے چوری کیا مجھ سے۔ اب رسید دکھا دیا، قاضی کہا دیکھو رسید تو ان کے پاس ہے، تمہارے پاس نہیں ہے، تمہارے پاس کوئی گواہ کچھ ہے؟ کچھ بھی نہیں ہو پا رہا ہے۔ اب وہ آدمی جھوٹا ثابت ہو گیا، اب واپس لے لیا اس نے اپنا حق، اپنا کہاں اس کا حق تھا۔ تو کیا قاضی کے فیصلہ کرنے سے وہ چیز اس کی ہو جائے گی؟ کہے گا قاضی صاحب بول دیے ختم، قاضی کا فیصلہ آخری ہوتا ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ کیا اس کو جائز ہوا کہ وہ لے؟ نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے بات مزید واضح ہو جاتی ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتی ہیں کہ انہ سمع خصومۃ بباب حجرتہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر کے دروازے کے باہر دو آدمیوں کے لڑنے کی آواز سنی، آپس میں اختلاف ہو رہا تھا۔ فخرج الیہم فقال انما انا بشر وانہ یاتینی الخصم، آپ نے کہا آپ باہر نکلیں اور آپ نے کہا دیکھو میں ایک بشر ہوں، میں انسان ہوں، اور لوگ جھگڑا لے کے میرے پاس آتے ہیں، جھگڑا کرنے والا، الزام لگانے والا میرے پاس آتا ہے۔ فلعل بعضکم ان یکون ابلغ من بعض، ایسا ہو سکتا ہے کہ دو میں سے ایک بات کرنے میں دوسرے سے زیادہ ماہر ہو، اپنی بات کو کسی طرح سے سچا ثابت کرنے والا ہو۔ فأحسب أنه صدق فأقضي له بذلك، اور میں یہ سمجھ لوں اس کی بات سن کے کہ یہ سچ کہہ رہا ہے اور میں اسی کے حق میں فیصلہ دے دوں، اسی کے فیور میں فیصلہ دے دوں۔ فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار، تو یاد رکھو اگر میں اس طرح سے اس کی بات سن کر اس کو کوئی چیز دے دوں، اس کا حق اس کو دے دوں، فإنما هي قطعة من النار، تو یاد رکھو کہ جو چیز میں اس کو دے رہا ہوں یہ جہنم کی آگ کا ایک ٹکڑا ہے۔ فلیأخذها او فلیترکها، اب اس کی مرضی، چاہے تو وہ لے چاہے تو چھوڑ دے۔ اس حدیث کو امام البخاری نے المظالم میں ذکر کیا اور اسی طرح سے امام مسلم نے الاقضیہ میں اس کو ذکر کیا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2458۔
اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ تم لوگ جھگڑے لے کر آتے ہو، کوئی آدمی زیادہ بولنے میں زبان دراز ہو اور بڑی بڑی باتیں کرتا ہو اور گھما پھرا کے باتیں کرتا ہو اور اپنے آپ کو سچا ثابت کرتا ہو، بہت ممکن ایسا ہو اور اس کی بات کو لوگ سچا سمجھ لیں اور اس کے حق میں کوئی آدمی فیصلہ کر دے، فیصلہ کرنے والا، اور وہ اس کی چیز لے لے جو اس کی نہیں تھی۔ اگر ایسا کوئی کرتا ہے تو یاد رکھو یہ اس کے لیے لینا جائز نہیں ہے، بلکہ وہ حلال چیز نہیں لے رہا ہے، وہ حرام لے رہا ہے، اور وہ جہنم کی آگ کا ایک ٹکڑا لے رہا ہے، گویا کہ وہ عذاب خرید رہا ہے، وہ عذاب لے رہا ہے۔ اب اس کی مرضی، چاہے تو اللہ کا عذاب اس کو قبول کرے یا پھر اس کو چھوڑ دے۔ تو یہ گناہ ہے کہ ایک آدمی جھوٹ بول کر، زبان چلا کر لوگوں کے حقوق چھینے اور خود ان کا مالک بن جائے۔ تو اسلام میں یہ چیز جائز نہیں، یعنی اس سے بات یہ معلوم ہوتی ہے قاضی کے فیصلے کے بعد بھی حرام چیز حلال نہیں ہوتی ہے، دوسرے کی چیز اپنی نہیں بنتی ہے۔ کوئی آدمی کورٹ کے ڈاکیومنٹس دکھا دے کہ میرے حق میں فیصلہ آیا، اللہ کو معلوم ہے، اس کو معلوم ہے کہ چیز اس کی نہیں تھی، زمین اس کی نہیں تھی، فلاں چیز گھر اس کا نہیں تھا، تو اگر ایسا کچھ آدمی کرواتا ہے وہ گناہ گار ہے، وہ چیز اس کی نہیں ہوئی۔ تو یہ اسلام کا قاعدہ ہے۔ شیخ عبد المحسن العباد نے تفصیل سے اس بارے میں ذکر کیا، کہا دیکھیے اسلام کا قاعدہ یہ ہے، جو دعویٰ کرے گا وہ دلیل پیش کرے گا، اور جو آدمی دلیل پیش کر دے تو جس کے خلاف اس نے دعویٰ کیا ہے وہ چیز اس کو واپس لوٹانی پڑے گی۔ اگر مال لیا ہے تو مال دینا پڑے گا، اگر قتل کیا ہے اور آگے تفاصیل نہیں ہوتی ہیں، بس دعویٰ اپنی جگہ برقرار ہے کہ فلاں نے قتل کیا اور دعویٰ ثابت ہو گیا، اس کو قصاص میں قتل کیا جائے گا، الا یہ کہ دوسری چیزیں بھی اس میں آتی ہوں۔ اگر یہ دعویٰ ثابت نہیں کرتا ہے تو اور وہ اقرار کر لیتا ہے، یعنی دعویٰ ثابت نہیں کیا لیکن دعویٰ کر دیا اور اس نے اقرار کیا تب بھی دعویٰ ثابت ہوا۔ اگر یہ دعویٰ ثابت نہیں کر سکا اور وہ اقرار بھی نہیں کرتا بلکہ قسم بھی نہیں کھاتا ہے، اگر وہ قسم اٹھاتا ہے تو وہ بری ہو گیا۔ اگر یہ ثابت نہ کر سکے اس کو کہا جائے گا کہ تم قسم کھاؤ، اگر وہ قسم کھاتا ہے تو بری ہو جائے گا۔ اگر وہ قسم نہیں کھاتا ہے اور دعویٰ بھی ثابت نہیں ہوتا ہے تو ایسی صورت میں یعنی اس کو جو ہے یعنی قاضی کے اوپر ہے کہ وہ کیا فیصلہ کرے گا۔ اگر قسم نہیں کھاتا ہے تو علماء نے کہا وَإِن لَمْ يَحْلِفْ وَنَكَلَ عَنِ الْيَمِينِ حُكِمَ عَلَيْهِ وَأُلْزِمَ بِدَفْعِ الْمُدَّعِ عَلَيْهِ۔ اگر وہ قسم نہیں کھاتا ہے تو شیخ عبد المحسن العباد کہتے ہیں کہ اس کے خلاف قدم اٹھایا جائے گا جو قسم نہیں کھا رہا۔ جب تو سچا ہے تو قسم کیوں نہیں کھاتا ہے؟ تو اس کو قسم کھانی پڑے گی۔ اگر نہیں کھاتا ہے تو پھر دعویٰ پھر بھی ثابت ہوگا، کیونکہ دوسرا آپشن اس کے لیے یہی تھا، اگر دلیل نہیں تو قسم کھاؤ۔ تو کہتے ہیں کہ لأنه لا مانع لا دافع عن نفسه باليمين بل امتنع من اليمين فتعين عليه المدعي وعليه ان يقوم بدفعه۔ اگر وہ قسم نہیں کھاتا ہے تو دعویٰ کرنے والے کی مدد کی جائے گی اور اس کی چیز اس کو واپس دلائی جائے گی۔ یہ اسلام کا قانون ہے جو اس کی تفصیل آپ فقہ کی کتبوں میں، حدیث کی کتابوں میں دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ضمن میں ایک اور مسئلہ آتا ہے کہ کیا یہ صرف جان و مال کے بارے میں ہے، بلکہ دینی مسائل کے ضمن میں بھی ہے، بلکہ ایک عام قاعدہ ہے کہ جو آدمی دعویٰ کرتا ہے وہ دلیل دے گا۔ مثلا کوئی آدمی کہے کہ فلاں عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کے ساتھ خاص تھا، یہ امت کے لیے نہیں ہے، تو تخصیص کی دلیل اس کو دینی پڑے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ عام قاعدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ یہ رسول کی زندگی تمہارے لیے پورے کی پوری اسوہ ہے۔ اللہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام افعال کو ساری امت کے لیے اسوہ بنایا ہے۔ تو جو بھی دیکھے صحابہ آپ کو دیکھتے تھے، عمل کرتے تھے، نہیں پوچھتے تھے کہ آپ کے ساتھ خاص ہے یا ہمارے لیے بھی ہے، ہر مرتبہ ہر چیز میں۔ تو ایک عام قاعدہ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہم کو کرنا ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی کہتا ہے کہ نہیں فلاں عمل یہ خاص تھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اس کو دلیل دینی پڑے گی، کیونکہ تخصیص کے لیے دلیل چاہیے، اتباع عام ہے۔ یا کوئی آدمی کہتا ہے کہ فلاں آیت یا فلاں حدیث یا فلاں مسئلہ فلاں چیز منسوخ ہے، تو منسوخ ہونے کی حکم تو قرآن و سنت میں آ گیا، اب یہ حکم منسوخ ہو گیا کہ پہلے تھا بعد میں ختم ہو گیا، اس کو دلیل دینی پڑے گی۔ اسی طرح سے کوئی عقیدہ کوئی پیش کرتا ہے، کوئی شرعی حکم پیش کرتا ہے، کوئی مسئلہ ثابت کرنا چاہتا ہے، دلیل اس کو دینی پڑے گی۔ جیسے کوئی آدمی کوئی بدعت ایجاد کر لیں اور لوگوں سے کہنے لگے کہ آپ اس کے غلط ہونے کی دلیل دو، تو نہیں،
اس سے کہا جائے گا کہ تم اس کے دین ہونے کی دلیل دو، کیونکہ دعویٰ تمہارا ہے کہ یہ دین ہے، اگر یہ دین ہے تو تم کو اس کی دلیل پیش کرنی پڑے گی۔ لہٰذا دینی معاملات میں بھی، عقائد ہوں یا احکام ہوں، اس میں بھی کوئی بھی آدمی دین میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ سکتا ہے، بلکہ جو آدمی کچھ کہہ رہا ہے، چاہے وہ بات عقیدے کی ہو یا احکام میں ہو، چاہے وہ اخلاق میں ہو یا کسی بھی اعتبار سے ہو، اس کو دین میں کوئی بھی چیز بتانے کے لیے کہ یہ دین ہے، یہ صحیح ہے، یہ حق ہے، دلیل اس کو پیش کرنی پڑے گی۔ نہ یہ کہ انکار کرنے والے دلیل پیش کرتے رہیں کہ یہ غلط ہے۔ کوئی آدمی کہے کہ بھائی فلاں چیز غلط ہے، اس کی تم دلیل دو، 12 ربیع الاول کا جلوس نہیں نکالنا چاہیے، دلیل تم دو، ہم تو مانتے ہیں کہ اس پہ ہم کو ثواب ملے گا، لیکن تم لوگ دلیل دو کہ یہ غلط ہے۔ یا تم لوگ 11ویں، یا تم لوگ کنڈے اور نہ جانے کتنی چیزیں ہیں، ہم ایجاد کرتے رہیں گے، تم غلط کی دلیل لاتے رہو۔ نہیں ہو سکتا ہے۔ جو آدمی دین سمجھ کے کچھ کرتا ہے اس کو دلیل پیش کرنی پڑے گی۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، اور یہ لوگ کہتے ہیں، یہود و نصارہ کہتے ہیں کہ کوئی آدمی جنت میں نہیں جا سکتا ہے جب تک کہ وہ یہودی یا نصرانی نہ ہو، جوز میں سے نہ ہو یا کرسچنس میں سے نہ ہو۔ اللہ نے فرمایا تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ، یہ بس ان کی تمنائیں، ان کی جھوٹی باتیں، ان کی خوش فہمیاں ہیں۔ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ، یہ ان کی خوش فہمیاں ہیں، بس اپنے طور پر انہوں نے گھڑ لیا اپنے گمان میں۔ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اے نبی آپ کہیے اپنی دلیل تو لاؤ اگر تم اپنی بات میں سچے ہو۔ بَلَا مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ، بلکہ بات یہ ہے کہ جو شخص اپنا چہرہ اللہ کے آگے فرما بردار، اپنا چہرہ اللہ کی طرف پھیر دے اخلاص کے ساتھ، وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور وہ نیکی کرنے والا بھی ہو، فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ، تو اس کا اجر اس کے رب کے پاس متعین ہے، طے ہے، اس کو مل کر رہے گا۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور ایسے لوگوں پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے یہود و نصارہ کے بارے میں جب انہوں نے دعویٰ کیا کہ جنت میں وہی جائے گا جو یہودی یا نصرانی ہو، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ان کی بس ان کے گمان ہیں، ان کی خوش فہمیاں ہیں، ان سے کہیے کہ اپنی بات کی دلیل لے آؤ اگر وہ اپنی بات میں سچے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ دینی معاملات میں بھی، چاہے وہ عقائد ہوں یا احکام ہوں، ایک آدمی جب کوئی دعویٰ کرتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے دعوے کی دلیل پیش کرے۔ بلا دلیل اگر کوئی آدمی دین کے معاملے میں کچھ کہیں، اس کی بات قبول نہیں کی جائے گی۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 111 اور 112 ہے۔ اس سلسلے میں ابن الملقن رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ لا يقبل قول الانسان فيما يدعيه بمجرد دعواه، اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ کسی بھی انسان کی کوئی بات تسلیم نہیں کی جائے گی، قبول نہیں کی جائے گی، جو کچھ دعویٰ وہ کرتا ہے بس دعویٰ کرنے کی وجہ سے بول دیا مان لو، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ بل لا بد من استناد الى ما يقوي دعواه، بلکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ کوئی ایسی استناد، کوئی ایسا ثبوت، کوئی ایسی بنیاد پیش کرے جو اس کے دعوے کی تقویت بنے، اس کی دعوے کو سپورٹ کرے، صحیح ثابت کرے۔ من البینۃ او تصدیق المدعی علیہ، چاہے وہ دلیل ہو، کوئی گواہ یا کوئی پروف، ایویڈنس، یا پھر جس پر دعویٰ کیا گیا ہے اس کی طرف سے اقرار اور اس کی تصدیق ہو۔ اگر یہ نہیں ہوتا ہے تو اس کی بات صرف بول دینے سے قبول نہیں کی جائے گی۔ تو یہ جو حدیث ہے یہ ایک بہت اہم حدیث ہے جس سے سماج کے اندر دینی و دنیاوی جھگڑوں کا فیصلہ کیا جا سکتا ہے، اور یہ اصل ہے، اس کی اہمیت آپ سمجھ سکتے ہیں۔ ورنہ کوئی بھی آدمی دوسروں کو کام پہ لگا دے گا، بھائی کوئی بھی الزام لگا دیا، اب ثابت کرتے رہو کہ ہم نے ایسا نہیں کیا، وہ بیچارہ روزانہ چکر لگا رہا ہے۔ نہیں، جو آدمی دعویٰ کرے وہ دلیل دے، چاہے وہ گھر کے معاملات ہوں، چاہے دین کے معاملات ہوں، چاہے تجارت کے معاملات ہوں، چاہے وہ سماج میں کچھ معاملات ہوں۔ آج آپ دیکھیں گے سماج میں کتنے لوگ ایسے ہیں، کسی پر بھی کوئی آدمی بھی الزام لگا دیتا ہے، اب وہ بیچارہ ثابت کرتا رہ جاتا ہے کہ نہیں میں نے ایسا نہیں کیا ہے۔ تو یہ جو چیز ہے یہ بڑی خطرناک ہے، اس سے ہمیشہ اچھے لوگ پریشان ہوں گے۔ اچھا آدمی تو کسی پہ خواہ جھوٹی یعنی الزام کیوں لگائے، جھوٹا الزام کیوں لگائے، لیکن جو سماج کے برے لوگ ہیں وہ ہمیشہ دوسروں کو پریشان کرنے کے لیے یہ راستہ نکال سکتے ہیں کہ دعویٰ کر دو اور اس کو پھنسا دو، پریشان کر دو، اس کو ہیرسمنٹ اس کا کرو،
اور وہ آدمی عزت اس کی چلی جائے، اس کی جان و مال کا نقصان ہو جائے، یہ ہر آدمی کر سکتا ہے۔ اس کی روک تھام کے لیے اسلام میں قاعدہ رکھا گیا، تم کو دلیل پیش کرنی پڑے گی۔ تو یہ بہت بڑا قاعدہ ہے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ اس حدیث کے بعد ہم اگلی حدیث دیکھتے ہیں، حدیث نمبر 34۔ اس حدیث، یہ بھی بہت اہم حدیث ہے، اور یہ حدیث اصل ہے سماج کی اصلاح کے لیے، برائیوں کو روکنے کی کوشش اور اس کے مراتب ہے کہ سماج میں برائیاں پھیل سکتی ہیں۔ زمین کو یوں ہی چھوڑ دیا جائے تو اس میں کانٹے اگتے ہیں، زمین کو دھیان دینا پڑتا ہے، اس کی اصلاح کرنی پڑتی ہے۔ سماج میں بھی اچھے برے دونوں قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ بعض اوقات نفسانی خواہشات کی وجہ سے بھی انسان غلبے کی وجہ سے غلطیاں کر بیٹھتا ہے، اور ایک غلطی اگر اس کو یوں ہی چھوڑ دیا جائے، وہ غلطی ایک سے دوسرے میں منتقل ہوتی ہے، اور ہوتے ہوتے سماج میں برائیاں پھیلتی چلی جاتی ہیں۔ سماج میں بڑے اور ذمہ داران اور عوام دونوں کو اس بات کی ذمہ داری دی گئی ہے کہ وہ اپنی اپنی سلطان میں، اپنے اپنے دائرے میں وہ برائیوں کو روکنے والے بنے ہیں۔ کسی کا دائرہ وسیع ہے، کسی کا دائرہ تنگ ہے، چھوٹا ہے، وہ اپنے اپنے دائرے میں جب بھی کسی برائی کو ہوتا دیکھیں، لوگوں کو اپنے حال پر نہ چھوڑیں، بلکہ انہیں اس برائی سے روکنے والے بنیں۔ جب اس طرح سے سماج کے افراد کریں تو سماج برا ہونے سے بچ جاتا ہے، اللہ کے عذاب سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ آئیے اس حدیث کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا باتیں بیان ہوئی ہیں۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم يستطع فبلسانہ فإن لم يستطع فبقلبہ وذلك اضعف الایمان، رواہ مسلم۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ان سے روایت ہے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں فرماتے سنا، تم میں سے جو کوئی شخص کسی برائی کو دیکھے، کسی منکر کو دیکھے، تو وہ اسے اپنے ہاتھ سے بدل دے۔ اگر اس کی استطاعت نہ ہو تو پھر زبان سے، پھر اگر اس کی بھی استطاعت نہ ہو تو اپنے دل سے، اور یہ ایمان کا سب سے کمزور ترین درجہ ہے۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث میں سماج میں منکرات کو ختم کرنے کے تعلق سے ایک اصل اور ایک بہت ہی بنیادی بات بیان کی گئی ہے۔ منکر سماج کے اندر برائیوں کو کہتے ہیں، آگے ہم اس کی تفصیل دیکھیں گے۔ اس تعلق سے کہ برائیوں کو روکنا یہ کتنا ضروری ہے، بھلائیوں کا حکم دینا، برائیوں سے روکنا یہ کتنا ضروری ہے، یہ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے جس میں اللہ رب العالمین نے اس امت کو خیر امت قرار دیا ہے اور اسی بنیاد پر قرار دیا ہے۔ اور آپ غور کریں تو آپ کو دکھائی دے گا کہ جیسے اس حدیث میں اخیر میں ایمان کا تذکرہ ہے، اسی طرح سے قرآن کریم کی آیت میں بھی اخیر میں ایمان کا تذکرہ ہے۔ معلوم ہوا کہ ایمان کا اور اس کام کا ایک خاص رشتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم بہترین امت ہو جسے لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے، چن کے الگ کیا گیا ہے، انتخاب کیا گیا ہے۔ هو اجتباکم، اللہ نے قرآن کریم میں کہا کہ اللہ نے تم کو چنا ہے۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم لوگوں کو بھلائی کا حکم کرتے ہو، برائیوں سے روکتے ہو، منع کرتے ہو۔ وتؤمنون باللہ، اور تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 110۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم بہترین امت ہو، تمہیں لوگوں کے لیے یعنی لوگوں کے نفع کے لیے چن کر الگ کیا گیا ہے، تمہارا انتخاب کیا گیا ہے۔ تمہارا وجود اپنی ذات کے لیے نہیں بلکہ ساری انسانیت کے لیے ہے، ان کے نفع کے لیے ہے۔ سب سے بڑا نفع ان کا کیا ہے؟ کھانا پینا، کپڑے، گھر نہیں۔ سب سے بڑا نفع یہ ہے کہ انہیں جہنم سے بچا کر جنت کی طرف لے جایا جائے۔ دنیا کے لباس سے بہتر لباس وہاں، دنیا کے کھانوں سے بہتر کھانے وہاں، دنیا کے گھر سے بہتر گھر اور محل وہاں پر ہیں، اور دنیا کی تکلیفوں سے بڑھ کے بڑی تکلیفیں جہنم کی ہیں۔ لہٰذا تم انہیں بتاؤ کہ کیا اچھا اور کیا برا ہے، کیونکہ وہ جاہل ہیں، وہ نہیں جانتے۔ اللہ کے بتائے بغیر نہ وہ خیر کو جان سکتے نہ شر کو، مجرد عقل کی بنیاد پر وہ نہیں جان سکتے کہ ان کے لیے کیا اچھا اور کیا برا ہے۔ اور تجربہ بہت مہنگی چیز ہوتی ہے،
بعض اوقات زندگی بھر تجربہ کرتے کرتے بڑھاپے میں جا کے معلوم ہوتا ہے کہ صحیح کیا تھا اور زندگی چلی گئی۔ لہٰذا اللہ نے دین دیا، اس امت کی ذمہ داری بتاؤ لوگوں کو، باہر دوسروں کو بتاؤ، من باب اولا اپنوں کو بتاؤ جو جاہل ہیں۔ اس آیت میں اللہ نے فرمایا تم بہترین امت ہو جسے لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے۔ تم کیا کرتے ہو، بہترین امت کس اعتبار سے ہو؟ اللہ نے اس کے بعد کام اور ذمہ داری بتائی، وصف بتایا جس کے بنیاد پر بہترین ہے۔ تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو، برائیوں سے منع کرتے ہو، معروف کا حکم دیتے ہو، منکر سے روکتے ہو۔ حدیث میں بھی منکر کا لفظ آیا ہے۔ کہتے اللہ فرمایا وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، اور تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ یہ ایمان کا تقاضا بھی ہے اور ایمان کے مکملات میں سے اور اس کی حفاظت کرنے والی چیزوں میں سے بھی ہے، اور اس کام کے لیے ایمان ہی بنیاد ہے۔ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے وہ اس کام کو نہیں چھوڑے گا، اور اگر چھوڑے گا تو اس کا ایمان نقصان میں رہے گا، اس میں نقص پیدا ہوگا۔ اس پوری امت کو اللہ نے خطاب کیا، لیکن اگر امت میں سے کچھ افراد اس کام کو کریں اور کام ہو جائے، سماج میں یہ کام چلتا رہے، برائیوں سے روکنا، بھلائی کا حکم دینا، تب باقی سے ساقط ہو جاتا ہے۔ یہ فرض کفایہ ہے، فرض عین نہیں کہ پوری امت کے لیے پوری امت حرکت میں رہے، ضروری نہیں۔ کچھ لوگ اگر سماج میں ہوں جو اس ذمہ داری کو نبھاتے ہوں، جس سے سماج کی اصلاح ہو جاتی ہے، منکرات ختم ہوتے ہیں، تو کچھ لوگ بھی اگر ذمہ داری کو نبھائیں تب بھی کافی ہے، لیکن اپنے اپنے دائرے میں ہر ایک کے لیے ضروری ہے کہ وہ کرے۔ آئیے اس کی دلیلیں کیا ہے دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ تم میں کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے، تم میں ایک گروہ، ایک جماعت، ایک افراد کچھ ایسے منتخب ہونے چاہیے جن کا مستقل کام کیا ہو، يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائیں، خیر کی دعوت دیں، اسلام کی طرف بلائیں، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی طرف اور خیر کی طرف، سنت کی طرف بلائیں۔ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور لوگوں کو بھلائی کا حکم دیں، برائیوں سے روکیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں، یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اس میں دو باتیں معلوم ہوئیں۔ نمبر ایک کہ مسلمانوں میں ہمیشہ کچھ ایسے لوگ ہونے چاہیے جو اس کام کے لیے خاص ہوں۔ یہ علماء کا طبقہ ہے، یہ علماء کا طبقہ ہے۔ اس سے مدارس کی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ اگر مدارس نہ ہوں تو علماء نہ ہوں، اگر علماء نہ ہوں، کیونکہ علم کے بغیر آپ کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ معروف کیا ہے، منکر کیا ہے، شرک کیا ہے، توحید کیا ہے، کیسے معلوم پڑے گا؟ سنت کیا ہے، بدعت کیا ہے، کیسے معلوم پڑے گا؟ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، کیسے معلوم پڑے گا؟ نیکی کیا اور گناہ کیا ہے، کیسے معلوم پڑے گا؟ علم کے بغیر کیسے معلوم پڑے گا؟ اور علم کون سا؟ عقل کا اور یونیورسٹی کا نہیں، علم قرآن و سنت کا۔ اس سے علماء کی اہمیت بھی معلوم ہوتی ہے کہ یہ لوگ ہمیشہ اس کام میں لگے رہیں۔ علماء کی جماعت ہمیشہ اس کام کے لیے مختص رہتی ہے اور رہنا چاہیے کہ وہ لوگوں کو بھلائی کی تاکید کریں، برائیوں سے منع کریں۔ جمعہ کے خطبات میں، دروس کے ذریعے سے، کتابوں کے ذریعے سے، خطابات کے ذریعے سے اور ملاقات کے ذریعے سے کسی میں برائی دیکھے تو اس کو جا کر اس کی اصلاح کرے۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض صحابہ کے گھروں پہ گئے، کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ تم ایسا کرنے والے ہو، مت کرو۔ تو اس طرح سے بعض اوقات خود بھی جانا پڑتا ہے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کامیابی کو، فلاح کو اس کام کے ساتھ جوڑا ہے۔ لہٰذا بہت ہی خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو لوگوں میں بھلائی کی ترویج اور برائیوں کے خاتمے کے لیے کوشش کرتے رہتے ہیں۔ آخری زمانے میں چونکہ منکرات بڑھ جائیں گے اور ہم خود اس کے گواہ ہیں، منکرات کے اسباب اور آزادی بڑھنے کی وجہ سے منکرات بھی بڑھ جائیں گے۔ اس زمانے میں یہ کام کرنا بڑا مشکل ہوگا، اس لیے کہ جان و مال کا خطرہ بھی زیادہ ہو جائے گا، مصروفیتیں بھی زیادہ ہو جائیں گی اور منکرات کا ازدحام ہو جائے گا۔ اتنے سارے منکر روکے تو کس کس چیز کو روکے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان من امتی قوما یعطون من نور اولہم، میری امت میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے بعد میں آنے والے، کیونکہ اول کا ذکر بتا رہا ہے کہ یہ بعد میں ہوں گے۔ میری امت میں بعد میں کچھ لوگ ایسے آئیں گے جنہیں پہلوں کی طرح اجر دیا جائے گا۔ میری امت میں بعد کے دور میں کچھ ایسے لوگ پیدا ہوں گے جنہیں پچھلوں کی طرح، پہلوں کی طرح اجر دیا جائے گا۔ کیا کام کریں گے وہ لوگ؟
آپ نے فرمایا ینکرون المنکر، وہ یہ کام کریں گے کہ لوگوں کو منکرات سے روکیں گے، منکرات پر نکیر کریں گے۔ آج کے دور میں یہ کام بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ اولاً تو اس لیے کہ آدمی یعنی کسی کے کو اصلاح کے لیے کچھ بولنا، کسی پر تنقید کرنا، کسی کی غلطی بتانا بیل مجھے مار والا معاملہ ہو گیا ہے، کہ کسی کی آپ اصلاح کریں، بھئی آپ ایسا کرتے ہو ٹھیک نہیں ہے، وہ آپ کی عزت کا بلکہ جان و مال کا دشمن بن جاتا ہے۔ اس لیے لوگ کیا کہتے ہیں، آپ بھی صحیح اور آپ بھی صحیح۔ آج آدمی ہر دل عزیز بن رہا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ لوگوں سے اپنے تعلقات خراب نہیں کرنا چاہتا ہے، یا لوگوں سے خطرہ اس کو ہوتا ہے۔ بعض اوقات خطرہ بھی ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات خطرہ نہیں ہوتا ہے، بس یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی کی نصیحت کرتا ہے تو اس کا دل ٹوٹ جائے گا۔ کسی کا دل ٹوٹنا نہیں چاہیے، دل بہت قیمتی ہوتا ہے، اس کو توڑیے مت۔ یہ سوچ کے آدمی کیا کرتا ہے، کسی کو بھی اصلاح کی بات نہیں کرتا ہے، رشتہ دار حتیٰ کہ بیوی بچے بھی سب خوش رہیں، کوئی نہ غمگین نہ رہے، میں کیوں کسی پہ تنقید کروں۔ منکرات سماج میں پھیلتے رہتے ہیں، بدعات شرکیات پھیلتے رہتے ہیں، آدمی اس کے اوپر نہیں بولتا ہے، کیوں؟ آپس میں اتحاد قائم کرنا ضروری ہے۔ اتحاد کے نام پر امت میں اتحاد کے، آپ کتنے لوگوں کو آپ نے سنا ہوگا، بھائی کسی کو برا مت بولو، سب ایک ہو جاؤ۔ یہ جو بات ہے سب ایک ہو جاؤ صحیح ہے، لیکن کسی کو برا مت کہو، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ ویسے ہی جیسے کوئی آدمی زہر کھا رہا ہو اور اس کو بہت یعنی دل چاہتا ہوں، میں بس جانا چاہ رہا ہوں، آپ کہیں وہ اس کی چاہت، بھائی وہ چاہ رہا ہے، اس کا دل ٹوٹے گا اگر میں روکوں گا، وہ ہلاک ہونے والا ہے، آپ کو روکنا پڑے گا اس کو۔ وہ خود نہیں سمجھ رہا ہے، وہ پسند کر رہا ہے کہ میں مر جاؤں، خودکشی کر رہا ہے، آپ کیا کریں گے؟ اس کو کرنے دیں گے؟ اس کی آزادی ہے، آپ کو روکنا پڑے گا اس کو، قانونی اعتبار سے بھی روکنا پڑے گا اس کو۔ تو آپ نے فرمایا ینکرون المنکر، بعد کے دور میں یہ کام بڑا مشکل ہوگا، اسی لیے تو ان کو پہلوں کی طرح اجر ملے گا، یہ چیز چھوٹ چکی ہوگی۔ آج کتنے لوگ ہیں کہتے ہیں بھائی معروف کی دعوت دو، منکرات سے مت، منکرات کو چھیڑو مت، اچھا اچھا بولو، میٹھا میٹھا بولو۔ کتنے سارے ہر دل عزیز بن گئے ہیں۔ آج انٹرنیٹ پہ آپ دیکھیے، انٹرنیٹ پہ آپ دیکھیں گے کتنے لوگ، ان کے فالوور زیادہ، ان کے لائک زیادہ، ان کے سبسکرائبر زیادہ، کیوں ہیں؟ بولے یہ کسی کو برا نہیں بولتے ہیں، یہ کسی کو برا نہیں بولتے، پیاری پیاری باتیں کرتے ہیں، پیاری پیاری باتیں کرتے ہیں، اخلاق کی بات کرتے ہیں اور محبت کی بات کرتے ہیں۔ اس طرح کی بات کرنے والے لوگوں میں مشہور بھی ہو جاتے ہیں، لیکن کس قیمت پر؟ اللہ کے مجرم بن کر، آدھا ادھورا کام، کیونکہ اللہ نے نہیں کہا یہ صرف معروف کی بات کرتے ہیں، منکرات کو نہیں چھیڑتے ہیں۔ اللہ نے کہا اس امت کی خوبیوں میں سے ہے یأمرون بالمعروف، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، بھلائی کا حکم دیتے ہیں تو برائی سے روکتے بھی ہیں۔ تو اس حدیث سے اس کی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ اور یہاں آپ نے دیکھیے خوب آخر دور میں جو آپ نے فضیلت بتائی، امر بالمعروف کا ذکر نہیں کیا، کیونکہ وہ تو سبھی کرتے ہیں، نماز پڑھو، روزے رکھو، ذکر کرو، تلاوت کرو اور حج کرو اور زکوٰۃ دو، کون منع کرے گا بھائی؟ تو کرو، یہ مت کرو، بدعات مت کرو، درگاہ پہ مت جاؤ، شرکیات مت کرو، ناڑے مت باندھو، یا علی مشکل کشا مت کہو۔ جب یہ کہے گا آدمی تو لوگ ناراض ہو جاتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کہتے تھے اللہ بڑا ہے تو کون نہیں مانتے تھے لوگ؟ اللہ رب العالمین کی بڑائی، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، لیکن جب اس کے ساتھ آپ نے جب بتوں کو برا بولنا شروع کیا، شرکیات سے لوگوں کو منع کیا، جب باطل پر نکیر کی، تو لوگ دشمن آپ کے ہوئے۔ اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، سارے معبودوں کا ایک معبود کر دیا اس نے، بڑی عجیب چیز ہے۔ تو لوگوں کو یہ تعجب ہوتا تھا کہ باقی معبودوں کا انکار یہ کر رہے ہیں، لا الہ الا اللہ، اس سے ان کو شکایت تھی۔ تو یاد رکھیں اس بات کو کہ بعض لوگ دعوتی میدان میں اترتے ہیں اور یہ کہتے ہیں بھائی خواہ مخواہ کیوں اختلافات چھیڑتے ہو اور خواہ مخواہ کیوں کسی پر تنقید کرتے ہو، یہ نہیں کرنا چاہیے، بس اچھی اچھی باتیں بولنا چاہیے۔ یہ وہی آدمی کرتا ہے جو لوگوں کی شہرت پانا چاہتا ہے اور اپنے فالوور بڑھانا چاہتا ہے۔ جو آدمی لوگوں کی اصلاح چاہتا ہے وہ کبھی ایسا کام نہیں کرتا، وہ صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط بھی بولتا ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیں، آپ کو دوا کو دوا اور زہر کو زہر بولنا پڑے گا۔ تو اس حدیث سے، جس کو امام احمد نے روایت کیا ہے، صحیح الجامع صغیر حدیث نمبر 2224، آپ نے فرمایا کہ بعد میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جنہیں پہلوں کی طرح اجر ملے گا، اور وہ کیا کریں گے؟ ینکرون المنکر، وہ برائیوں پر نکیر کریں گے، برائیوں سے لوگوں کو روکیں گے، برائیوں پر انکار کریں گے۔ اگر یہ نہیں کرتا ہے، کیا اسے فضیلت ہے؟ یہ واجبات میں سے ہے، یہ واجبات میں سے ہے، یہ نہ کرنے والا گنہگار ہے، یہ نہ کرنے والا گنہگار ہے۔
اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود و عیسی ابن مریم، داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ ابن مریم کی زبانی بنی اسرائیل میں سے کفر کرنے والوں پر لعنت کی گئی۔ کس کی زبانی؟ داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان۔ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی نافرمانی کرتے تھے اور اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں میں حدوں میں جا پہنچتے تھے، اللہ کی حدوں کو پھلانگ جاتے تھے، کرنے کے کام نہیں کرتے تھے اور نہ کرنے کے کام کرتے تھے۔ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، ایک برائی اور بھی تھی۔ ایک تو یہ تھا کہ سماج میں گناہ گار لوگ تھے جو فرائض کو ترک کرتے تھے اور محرمات کا ارتکاب کرتے تھے، یہ عام لوگ ہوئے۔ پھر مزید دوسری برائی اس میں یہ تھی کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، کہ ان میں سے لوگ جب دوسروں کو برائیاں کرتا دیکھتے تھے تو کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، وہ ایک دوسرے کو برائی کرتا دیکھ کر انہیں منع نہیں کرتے تھے آپس میں ایک دوسرے کو۔ یہ بھی ایک دوسری برائی تھی، برائیاں کرتے تھے اور برائیوں سے روکتے بھی نہیں تھے۔ لبئس ما کانوا یفعلون، کیسا برا کام تھا جس کا ارتکاب یہ کرتے تھے۔ سورہ المائدہ اور آیت نمبر 78 اور 79۔ یہاں پر آپ دیکھیں گے اللہ رب العالمین نے ان دو چیزوں پر لعنت کی ہے، دو جرم بتائے۔ ایک برائیوں میں واقع ہونا، فرائض کا ترک اور محرمات کا ارتکاب، یہ ایک ہوا۔ دوسرا برائیوں سے نہ روکنا، یہ بھی گناہ تھا، اور ان دونوں چیزوں کے اوپر ان کے اوپر کیا ہوا؟ اللہ کی طرف سے لعنت ہوئی۔ تو ایک آدمی جب سماج میں یہ عام ہو جائے تو اللہ کی رحمت کی بجائے اس سماج پر اللہ کی طرف سے لعنت آتی ہے اس آیت کا، کیونکہ اللہ نے کسی قوم کے بارے میں خاص نہیں کیا اس کو، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس لعنت کو جوڑا ہے ان کے اس برے عمل سے۔ لہٰذا اگر دوسرے بھی اس طرح کی چیزوں میں مبتلا ہو جائیں اور سماج عام طور سے اس چیز کا شکار ہو جائے تو گویا کہ وہ اپنے لیے رحمت کے دروازے بند کر کے وہ لعنت کے دروازے کھول رہا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو لوگوں کو آج جیسے لوگ کہتے ہیں بھئی ہر آدمی آزاد ہے، جو چاہے کریں، ہر ایک کو اس کی فریڈم ہے، ہم کسی کو برا نہیں بولتے، روکتے نہیں، ہر آدمی جو صحیح لگتا ہے وہ کرے۔ نہیں ہو سکتا ایسا، آپ کو لوگوں کو روکنا پڑے گا جس راستے سے بھی ہو، جیسا کہ آگے تفصیل اس کی آئے گی۔ اس تعلق سے یہ بھی بات ہے کہ اللہ کا عذاب اس کام کے ترک کرنے پر آ سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تمہیں ضرور معروف کا حکم دینا پڑے گا اور لوگوں کو منکرات سے روکنا پڑے گا۔ او لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِّنْهُ، ورنہ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے تم پر ایک عذاب ڈال دے۔ ثم تدعونه فلا يستجاب لكم، پھر تم اس کے بعد اللہ سے دعائیں کرنے لگو اس عذاب کے ہٹانے کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو قبول نہ کرے۔ تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑ دو گے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ کی طرف سے تم پر ایک عذاب آئے گا، اور پھر اس عذاب کے لیے ہٹانے کے لیے تم اللہ سے دعا کرو گے، تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی جب تک کہ تم توبہ نہ کرو، اپنی اصلاح نہ کرو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ اتنا بڑا معاملہ ہے کہ امت کے افراد یا کسی سماج کے افراد اگر اس کو ترک کر دیں تو سماج اللہ کے عذاب کا حقدار ہوتا ہے۔ اب جب عذاب آتا ہے تو اس کے لیے لوگ کیا کرتے ہیں؟ دعا کرتے ہیں، لیکن دعا بھی قبول نہیں ہوگی، تو دونوں طرف سے مصیبت ہے، عذاب بھی آیا اور دعا بھی قبول نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم نے ایک کام جو کرنا چاہیے تھا تم نے چھوڑ دیا ہے۔ جب تک کہ توبہ نہ کریں، جب تک کہ اصلاح نہ کریں، تب تک کہ اللہ رب العالمین ان کی دعاؤں کو نہیں سنتا ہے۔ اس حدیث کو امام احمد اور ترمذی نے روایت کیا اور یہ حدیث حسن درجے کی ہے۔ سیل جامع صغیر حدیث نمبر 7070 اس تعلق سے ایک بہت ہی پیاری حدیث ہے جس کو ذکر کر کے اس تعلق سے ہم آگے بڑھیں گے۔ اس حدیث کے الفاظ کی شرح ہم دیکھیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مثل القائم علی حدود اللہ والواقع فیہا، اللہ کی حدوں پر قائم رہنے والا، اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنے والا، نگرانی کرنے والا کہ اللہ کی شریعت کا قیام ہو رہا ہے سماج میں،
اور خود بھی اس پر قائم ہے۔ دونوں معنی علماء نے ذکر کیے ہیں۔ مثل القائم علی حدود اللہ والواقع فیہا، اور دوسرا جو آدمی ان حدود میں واقع ہوتا ہے، ممنوعات کا ارتکاب کرتا ہے، برائیوں میں جا پڑتا ہے، کمثل قوم استہموا علی سفینۃ، ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک قوم ہو اور وہ ایک کشتی میں سوار ہوں، اس میں اوپر اور نیچے دو یعنی ایک فلور ہو، ایک گراؤنڈ فلور اور ایک اوپر کا فرسٹ فلور، اس طرح سے کشتی کے دو حصے ہوں اوپر نیچے، اور انہوں نے آپس میں قرعہ اندازی کی کون اوپر رہے گا کون نیچے رہے گا، کچھ لوگ اوپر اور کچھ لوگ نیچے طے ہو گئے۔ فَأَصَابَ بَعْضُهُمْ أَعْلَاهَا وَبَعْضُهُمْ أَسْفَلَهَا، تو بعض لوگوں کو اوپر کا حصہ ملا اور بعض لوگوں کو کشتی میں نیچے کا حصہ۔ فَكَانَ الَّذِينَ فِي أَسْفَلِهَا إِذَا اسْتَقَوْا مِنَ الْمَاءِ مَرُّوا عَلَى مَنْ فَوْقَهُمْ، جو نیچے کے حصے میں تھے پانی اوپر تھا، اب نیچے کے حصوں والوں کو پانی کی ضرورت جب بھی پڑتی انہیں اوپر جانا پڑتا، اوپر جا کے پانی لانا پڑتا تھا، جب بھی پانی کی ضرورت پڑی اوپر جاؤ پانی لاؤ۔ انہوں نے عقل چلائی، فقالوا لو انا خرقنا فی نصیبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا، انہوں نے کیا سوچا، بار بار اوپر جاتے ہیں، خام خواہ ان کو تکلیف ہوتی ہے، ایک کام کرتے ہیں ہم نیچے جہاز میں ایک سوراخ کر لیتے، وہیں سے پانی لے لیں گے، وہیں سے ہم لوگ پانی لیتے رہیں گے، اوپر والوں کو تکلیف نہیں ہوگی، اوپر والوں کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، ہم ایک کام کرتے بار بار ان کو تکلیف دینے کی بجائے نیچے سے ایک سوراخ بنا لیتے، وہیں سے پانی لیتے رہیں گے، سمندر کا دریا کا جو بھی ہے۔ آپ نے فرمایا فَإِن يَتْرُكُوهُمْ وَمَا أَرَادُوا هَلَكُوا جَمِيعًا، اگر اوپر والے سوچیں ہمارے پاس تو ہمارا پانی ہے، وہ جانے ان کا پانی جانے، وہ جانے ان کا معاملہ، وہ سوراخ کریں یا جو کچھ کریں ان کی مرضی، ہمارا تو سیف معاملہ ہے، لیکن ان کے ہاں اگر کچھ ہوتا ہے تو ان کا مسئلہ ہے، اگر وہ ایسا ان کو کرنے دیں، جہاز میں سوراخ کرنے دیں، ان کو ان کے حال پر چھوڑیں، انہیں نہ روکیں، فَإِن يَتْرُكُوهُمْ وَمَا أَرَادُوا، ان کے ارادے پر انہیں چھوڑ دیں، کرو جو کرنا ہے، ہَلَكُوا جَمِيعًا، سب کے سب ہلاک ہوں گے، وَإِنْ أَخَذُوا عَلَىٰ أَيْدِيهِمْ نَجَوْا وَنَجَوْا جَمِيعًا، اور اگر ان کا ہاتھ وہ پکڑ لیں، جہاز میں سوراخ کرنے سے ان کو روک دیں، تو یہ بھی بچیں گے بلکہ سارے کے سارے لوگ نجات پائیں گے، محفوظ رہیں گے۔ اس حدیث کو امام البخاری نے کتاب الشریکہ میں حدیث نمبر 2493 میں ذکر کیا ہے۔ اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ سماج کی مثال ایک کشتی کی طرح ہے، جن میں کچھ لوگ اوپر ہیں کچھ لوگ نیچے ہیں، ہر ایک اپنی اپنی جگہ پر ہے۔ اگر کچھ لوگ اس میں سے نادانی کرتے ہیں تو اس نادانی پر ان کو روکا نہ جائے تو سارا سماج ہلاک ہوگا۔ کشتی میں اگر نیچے والے لوگ سوراخ کر لیں، اوپر والے سیف نہیں رہیں گے، بلکہ نیچے والوں کی غلطی سے اوپر والے بھی، جب کشتی ڈوبے گی تو سب کو لے کے ڈوبے گی۔ اس حدیث میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ سماج کے بعض افراد کی غلطی اگر یوں ہی چھوڑ دی جائے اور انہیں روکا نہ جائے، اس کا نقصان پورے سماج کو ہوتا ہے۔ تو یہ اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے ہے، جو برا ہے اس کی سزا اس کو ملے گی، ہم کو کیا، وہ برائی کرے گا، اس کا وبال جب اللہ کی طرف سے عذاب کی شکل میں آئے گا، تم بھی تو اسی سماج میں ہو، تم بھی اس میں ڈوبو گے، تم بھی اس میں پتھروں کا شکار ہوگے، تم بھی اس میں زلزلے کا شکار ہوگے۔ آخرت میں پھر تمہاری نیتوں کے مطابق اور تمہارے اعمال کے مطابق تم کو اٹھایا جائے گا، لیکن دنیا میں جب عذاب آئے گا گناہوں پر، اس عذاب میں تم سب شریک ہوگے، کشتی ڈوبے گی تو تم سب کو لے کے ڈوبے گی۔ تو اس میں اس بات کو سمجھایا گیا ہے کہ کوئی آدمی یہ نہ سمجھے کہ ہم سیف ہیں اور لوگوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیا جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، نہیں، آپ کو روکنا پڑے گا، اس لیے کہ سب خطرے میں ہیں۔ اس حدیث میں اب الفاظ پر ہم غور کرتے ہیں۔ مَن رَأَىٰ مِنکُم مُنکَرًا فَلْیُغَیِّرْہُ بِیَدِہِ، تم میں سے جو کوئی منکر دیکھے، کوئی منکر دیکھے، اسے ہاتھ سے بدل دے۔ اس میں کئی الفاظ ہیں، مثلا من رأى، جو کوئی دیکھے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا میں نے نہیں دیکھا تو میں روکوں گا بھی نہیں، جبکہ مجھے معلوم ہے کہ فلاں آدمی فلاں غلطی کر رہا ہے، تو کیا دیکھنا اس کی شرط ہے؟ نہیں۔ اس تعلق سے شیخ عبد الکریم الخدیر کہتے ہیں من رأى الاصل فیہا البصر وفی حکمہ الخبر الصحیح۔ مثلا آپ نے دیکھا کسی کو گناہ کرتے ہوئے، شراب پیتے ہوئے مثلا، تو آپ اس کو روکیں گے اس وقت میں، لیکن آپ کو علم ہے،
کہ آپ کا بھائی، آپ کا دوست، آپ کو پکی خبر پہنچی کہ وہ شراب پی رہا ہے، تو آپ نہ دیکھیں تب بھی آپ خبر کی بنیاد پر اس کو روکنے کے لیے جا سکتے ہیں، جانا چاہیے، اس کو روکا جائے گا۔ خبر جو ہوتی ہے وہ بھی یعنی رؤیت علمی کے حکم میں ہوتی ہے، وہ بھی دیکھنے میں شمار ہوتی ہے۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، تو یہاں پر صرف دیکھنا مراد نہیں کہ آدمی کہے میں تھوڑی دیکھا اس کو ایسا کرتے ہوئے تو میں کیوں روکوں۔ یہاں دیکھنے سے مراد دیکھنا تو ہے ہی، لیکن علم بھی اس میں شامل ہے۔ اسی طرح سے منکر کس کو کہتے ہیں؟ شیخ عبد المحسن العباد کہتے ہیں والمنکر هو المحرم الواضح البین الذي قد علم تحریمه فإن تغییرہ المطلوب، کہتے ہیں کہ منکر سے مراد وہ چیز ہے جو حرام ہے اور جس کا حرام ہونا بالکل واضح ہو۔ آپ کی تحقیق کچھ ہے، اس کی تحقیق کچھ ہے، اور کلیئرٹی کی سطح آپ کو معلوم نہیں، آپ احتیاط کے طور پر بچ رہے ہو جبکہ وہ حرام ثابت نہیں ہوئی، آپ تقویٰ کی بنیاد پر، ورع کی بنیاد پر اپنے طور پر اس سے بچ رہے ہو، آپ پوری دنیا کے لیے حرام کر دیں اس کو، ایسا بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ سب لوگوں کو روک دیا آپ نے مت کرو ایسا، کیونکہ میں احتیاط کرتا ہوں، میں بچتا ہوں اس سے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ منکر اس کو کہیں گے کہ جو فعل کے اعتبار سے یا چیز کے اعتبار سے اس کا حرام ہونا ثابت ہو، ظاہر ہو، واضح ہو، جس کو شریعت میں منکر قرار دیا گیا۔ تو یہ نہیں کہ ایک آدمی جو ہے زبردستی سب کے اوپر حرام کر دے جو خود احتیاط کر رہا ہے، ہاں اس کا منکر ہونا واضح ہونا چاہیے، اس لیے کہ منکر اس کو کہا گیا ہے۔ ہاں اگر کسی کو خلاف اولا چیزوں سے آدمی روکتا ہے تو قول کی سطح پر روک سکتا ہے، لیکن یہ نہیں کہ سب سے اس چیز کو چھین کے توڑ دے، اس کو نہیں کر سکتا ایسا۔ تو کہا کہ یہ اس سے مراد حرام چیزیں ہیں۔ فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، اپنے ہاتھ سے اس کو بدل دے۔ مناوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ كَتَكْسِيرِ آلَةِ اللَّهْوِ وَآنِيَةِ الْخَمْرِ، کہتے ہیں کہ اس کو ہاتھ سے بدل دے، اس منکر کو بدل دے کا کیا مطلب ہے؟ کہتے بدل دے کا مطلب یہ ہے کہ اس چیز کو توڑ دے، ضائع کر دے۔ مثلا گانے بجانے کی میوزک کے انسٹرومنٹس ہیں، توڑ دے اس کو، ڈھول، طبلہ اور نہ جانے جو بھی گٹار اور پیانو، توڑ دے اس کو۔ وہ آنیت الخمر، یا جیسے شراب کی بوتلیں ہیں تو شراب کیا کریں، بوتل توڑ کے اس کو زائل کر دے۔ تو اس طرح سے مطلب جو چیز منکر ہے اس کو ہٹا دے، اس کو مٹا دے، یہاں مٹانا مقصود ہے، کیونکہ وہ باقی رہے گا تو فعل کا ارتکاب بھی ہو سکتا ہے۔ یا مثلا دیکھا کہ کسی کو مار رہا ہے ظلمن اور آپ روکنے پر قادر ہیں، آپ کے دائرے میں وہ ہے، آپ کا بیٹا کسی پر ظلم کر رہا ہے، مثلا آپ کے خادم کی پٹائی کر رہا ہے ظلمن، تو آپ اس کا ہاتھ روک دیں، تو یہ ہاتھ سے روکنا ہوا۔ مراد یہ ہے کہ اپنی قدرت سے اس کو روک دے، اس کو ہٹا دے، اس کو مٹا دے۔ تو فَلْيُغَيِّرْ بِيَدِهِ كَتَكْسِيرِ آلَةِ اللَّهْوِ وَآنِيَةِ الْخَمْرِ، یہ التنویر شرح جامع صغیر میں کہا ہے۔ اسی طرح سے شیخ یہاں ایک بات یاد رکھنے کی ہے، آپ جو ہے ہر جگہ جا کے نہیں کر سکتے، کیونکہ وہاں آپ کی سلطان نہیں ہے۔ آپ کو وہیں ہاتھ سے روکنا ہے جہاں آپ کی اتھارٹی ہے۔ پڑوسی کے گھر میں آپ جا کے اس کا ٹی وی توڑ دیے، آپ ساری چیزیں آپ نے توڑ پھوڑ کر دی اس کے گھر کے اندر، آپ ایسا نہیں کر سکتے، کیوں؟ اس کی ٹیریٹری ہے وہ۔ ہاں حاکم کی طرف سے اگر کوئی آدمی اپوائنٹڈ ہے وہ جا کر اس طرح سے کر سکتا ہے، نہ یہ کہ آپ لوگوں کے گھروں میں جا کر یا ان کی دکانوں میں جا کے آپ کرنا شروع کرتے ہیں۔ شیخ عبد المحسن العباد فرماتے ہیں وَهَذَا يَكُونُ لِلسُّلطَانِ وَنُوَّابِ السُّلطَانِ فِي الْوِلَایَاتِ الْعَامَّةِ، ہاتھ سے کسی چیز کو روکنا، منکرات کو مٹانا، یہ اس آدمی کا حق ہے جو سلطان ہے، مسلمانوں کا حاکم ہے، وہ حکم نافذ کر سکتا ہے جتنی شراب کی دکانیں سب بند اور شراب سب پھینک دو۔ اگر حاکم آ گیا مسلمان کسی علاقے میں اور وہاں پر اس طرح سے وہ حکم دے سکتا ہے۔ وَنُوَّابِ السُّلطَانِ فِي الْوِلَایَةِ الْعَامَّةِ، مسلمانوں کی جو ولایات ہیں، حکومتیں ہیں یا جو بھی اس طرح کے علاقے ہیں، تو وہاں پر یا تو سلطان یا اس کا نائب، جو بھی جن لوگوں کو اس نے اپوائنٹ کیا ہے، اتھارٹی دی ہے، وہ لوگ اس کا نفاذ کر سکتے ہیں۔ وَيَكُونُ لِصَاحِبِ الْبَيْتِ فِي بَيْتِهِ فِي الْوِلَایَةِ الْخَاصَّةِ، اور ایک آدمی اس کے اپنے گھر میں جہاں اس کی اپنی حکومت چلتی ہے خصوصی طور پر، وہاں بھی وہ اس کو نافذ کر سکتا ہے۔ یہ نہیں کہہ سکتا بادشاہ نے تو کچھ نہیں کیا، میں کیوں کروں، گھر کے اندر میرے غلط کام ہو رہا ہے اور میں نہیں روکوں گا اس، کیونکہ یہ حاکم کا کام ہے، ایسا نہیں۔
یہ تیرے سامنے ہو رہا ہے، تیری اتھارٹی ہے، کلکم راعن و کلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک حاکم ہے اور اس سے اپنی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو آپ نے فرمایا والرجل راعن علی اہل بیتہ، آدمی اپنے گھر والوں پر نگراں ہے، والمرأة راعیۃ علی بیت زوجہا وولدہ، عورت نگراں ہیں اپنے شوہر کے گھر اور اس کی اولاد پر۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک نگراں ہے، اس سے پوچھا جائے گا اس کے ماتحتوں کے بارے میں۔ تو کہتے ہیں کہ لأن یعنی آدمی اپنے گھر والوں کے اوپر ہی اس کو نفاذ کر سکتا ہے کہ بچوں کو دیکھا کوئی غلط کام کر رہا ہے، وہ اس کو روکے گا، اپنی طاقت سے روکے گا۔ اس کے ہاتھ میں کوئی غلط چیز ہے، مثلا تصویریں ہیں، موبائل فون میں غلط کام کر رہا ہے، چھین لے گا اس سے، تو یہ اس کی اتھارٹی میں کرتا ہے، لیکن باہر کسی اور کا موبائل چھین نہیں سکتا وہ۔ لأن هؤلاء هم الذين يقدرون على تغيير المنکر بأیدیہم، اس لیے کہ یہی لوگ ہیں جو ان منکرات کو بدلنے اور مٹانے پر قادر ہیں، ان کی اتھارٹی ہے، تو انہی کو یہ کرنا چاہیے، ورنہ جھگڑا فساد ہوگا اور تباہی آئے گی۔ تو جس کے پاس اتھارٹی ہے وہی اس کو کرے گا۔ فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر ہاتھ سے روکنے کی قدرت نہیں رکھتا ہے تو وہ زبان سے روکے۔ ہاتھ سے روکنے کی اگر طاقت نہیں ہے، ہاتھ سے اس منکر کو ختم کرنے کی طاقت نہیں ہے، اس برائی کو مٹانے کی طاقت نہیں ہے، تو پھر زبان سے اس کو روکنے کی کوشش کرے۔ شیخ عبدالرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ کہتے ہیں فَبِلِسَانِهِ ای فَلْيُغَيِّرْهُ بِالْقَوْلِ، اس کو مٹائے ہٹائیں، کیسے؟ بدلے زبان سے، قول کے ذریعے۔ وَتِلَاوَةِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ الْوَعِيدِ عَلَيْهِ، کیسے روکے زبان سے؟ لوگوں کو بتائیں دیکھو اللہ تعالیٰ نے اس گناہ پر یہ وعید نازل کی ہے، قرآن کی آیتیں اس کو سنائیں جو اس گناہ کی برائی میں ہیں۔ وَذِكْرَ الْوَعْظِ وَالتَّخْوِيفِ وَذِكْرِ الْوَعْظِ وَالتَّخْوِيفِ وَالنَّصِيحَةِ، اس کو واعظ کرے، دل دہلانے والی ایسی کچھ باتیں کرے جس سے اس کا دل نرم ہو جائے، اس کو شرمندگی ہو، اس کو آخرت کا خوف پیدا ہو، اور اس کو لگے کہ میں غلط کام کر رہا ہوں، یہ میرا بھلا چاہ رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں مجھ کو، تو اس کو اپنی غلطی کا احساس ہو، اس طرح سے اس سے بات کرنا کہ واعظ اور تخویف اور نصیحت کے ذریعے سے۔ تحفۃ الاحوذی میں بات انہوں نے کہی ہے۔ کبھی آدمی کہہ سکتا ہے کہ میں یعنی فلاں چیز لوگوں کے سامنے بیان کروں گا تو مجھے ڈر ہے ان کا۔ ڈر کس چیز کا ہے؟ ڈر دو قسم کا ہو سکتا ہے، ایک تو یہ کہ وہ ناراض ہو جائیں گے، دوسرے یہ کہ وہ پٹائی کریں گے، مار ڈالیں گے یا نقصان پہنچائیں گے۔ تو پہلا ڈر معتبر نہیں ہے، ان کو برا لگے گا، ناراض ہوں گے، بات بند کر دیں گے، اس ڈر کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ ہاں اگر اس کو ڈر ہے کہ اس کے ساتھ مار پیٹ ہو سکتی ہے اور اس کو نقصان پہنچایا جا سکتا ہے، تو ایسے ڈر کی وجہ سے وہ ہاتھ سے روکنے کی بجائے کیا ہے، اس کو خاموش ہو سکتا ہے، بلکہ آگے کے مرحلے میں بھی خاموشی اختیار کر سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا لا یمنعن رجلا حیبۃ الناس ان یقول بحق اذا علمہ، آپ نے فرمایا خبردار کسی آدمی کو لوگوں کی ہیبت اس چیز سے نہ روکے کہ وہ لوگوں کے سامنے حق بیان کرے جبکہ وہ حق کو جانتا ہو۔ یعنی لوگوں کے ڈر سے حق بیان نہیں کرنا، کیا صحیح کیا غلط ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ ڈر سے مراد کون سا ڈر؟ کہ ایک انسان بس ان کی ناراضگی کا ڈر اس کو ہے، تو لوگوں کی ہیبت کی وجہ سے، لوگوں کے رعب کی وجہ سے وہ حق بیانی کو چھوڑ نہیں سکتا ہے، بلکہ اس کو حق کو بیان کرنا چاہیے، چاہے رشتہ دار ہوں، چاہے دوست احباب ہوں۔ آج کل آدمی لوگوں کے سامنے حق بیان نہیں کرتا، کیوں؟ لوگ ناراض ہو جائیں گے۔ لوگوں کی ناراضگی کی وجہ سے منکرات پر نکیر کرنا اور حق بیان نہ کرنا یہ صحیح نہیں ہے۔ اس حدیث کو امام ترمذی، ابن ماجہ اور احمد وغیرہ نے روایت کیا ہے۔ سنن ابن ماجہ میں حدیث نمبر 4344 پر یہ حدیث موجود ہے اور صحیح ہے۔ تو یہاں یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ ایک آدمی زبان سے لوگوں کو روکے، لیکن اگر زبان سے بولنے پر مار پیٹ کا ڈر اس کو ہے، نقصان کا ڈر اس کو ہے، تو وہ زبان سے نہ بولے۔ لیکن صرف ناراضگی کا ڈر اگر ہے تو یہ ڈر معتبر نہیں ہے، چاہے لوگ ناراض ہوں، اس کو بتانا چاہیے حق بات کیا ہے۔ اگر ناراضگی کے ڈر سے سبھی چھوڑنے، کون تنقید پسند کرتا ہے بھائی؟ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، نماز میں غلطی کیا، کوئی اس کو بولا بھائی آپ نے ایسی نماز اچھے سے بھی بتائیں تو بھی ناراض، آپ اپنی نماز پڑھو، بولتا ہے وہ، آپ اپنی نماز پڑھو، مجھے مت سکھاؤ، میں 40 سال سے نماز پڑھ رہا ہوں۔ کوئی پسند نہیں کرتا غلطی دکھائی جائے، آپ بھی نہیں،
لیکن اس کے باوجود یہ کرنا پڑے گا، کیونکہ اگر لوگوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیا جائے تو غلطیاں عام ہو جائیں گی اور نسلوں میں منتقل ہوں گے اور سارا سماج گمراہی میں چلا جائے گا۔ اس لیے لوگوں کی رعایت نہیں کرنا چاہیے، بتانا چاہیے، لیکن سلیقے سے بتانا چاہیے، شفقت اور نرمی سے بتانا چاہیے، جیسے اللہ نے فرمایا فَقُولَ لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ۔ فرعون کے پاس موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو بھیجا تو کہا کہ تم دونوں جا کر فرعون کے ساتھ نرمی سے بات کرنا۔ امکان اس بات کا ہے کہ تاکہ تم نرمی سے بات کرو تاکہ لعلہ یتذکر، تاکہ وہ نصیحت قبول کریں اور یعنی وہ اللہ سے ڈرنے والا بن جائے، او یخشا، تو نرمی سے بات کریں، یعنی کہ ڈانٹ ڈپٹ کرے آدمی۔ اور اگر زبان سے بولنے کی بھی قدرت نہ ہو، خطرہ ہو اس کو، فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اگر اس کی بھی استطاعت نہ ہو تو دل سے اس کو برا جانے۔ بعض علماء نے کہا کہ اس کو دل سے بدلے، یا بعض علماء نے کہا کہ دل سے بدلے نہیں بلکہ دل سے انکار اس پر ہو، کیونکہ آپ نے یہ نہیں کہا کہ ہاتھ سے بدلے یا زبان سے بدلے یا دل سے بدلے، بلکہ پہلی مرتبہ آپ نے ذکر کیا اور دوسری مرتبہ جو ہے اس کو چھوڑ کر آپ نے بیان کیا کہ پھر زبان سے انکار کرے، پھر دل سے اس کے اوپر انکار کرے، دل سے اس کو برا جانے۔ اس لیے شیخ محمد ابن علی ابن آدم الاثیوبی کہتے ہیں رحمہ اللہ، ان کا انتقال ابھی حال ہی میں ہوا ہے، من خاف علی نفسه القتل او الضرب سقط عنه تغییر المنکر وهو مذهب المحققین سلفا وخلفا۔ اپنی کتاب ذخیرۃ العقبہ فی شرح المجتبیٰ میں کہتے ہیں کہ جس آدمی کو اپنی جان پر ڈر ہو قتل کا یا مار پیٹ کا تو اس سے منکر کا بدلنا، تغییر منکر ساقط ہو جاتی ہے، اور یہی پہلے کے اور بعد والوں کے محققین کا مذہب ہے، ان کی تحقیق یہی ہے کہ ایک آدمی اگر تغییر منکر کے لیے کوشش کرے اور اس کا ڈر ہو کہ لوگ مار پیٹ کریں گے یا جان لے لیں گے یا کچھ نقصان پہنچائیں گے تو پھر وہ خاموش رہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ شیخ صالح علیہ الشیخ کہتے ہیں فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، یعنی يُنْكِرُ بِقَلْبِهِ، اگر استطاعت نہ ہو تو دل سے کیا کرے؟ کہتے ہیں کہ اپنے دل سے اس برائی پر انکار کرے۔ وَالْإِنْكَارُ بِالْقَلْبِ یعنی بغض المنکر وکراہتہ واعتقاد انہ منکر وانہ محرم۔ یعنی کہ آدمی کسی کو سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے کہ وہ گانا سن رہا ہے، ناچ رہا ہے یا فلمیں دیکھ رہا ہے، یا مان لیجئے کوئی اور برائی کر رہا ہے، گالی دے رہا ہے یا وغیرہ وغیرہ، اور وہ غنڈہ قسم کا آدمی ہے، اگر اس کو سمجھائیں گے تو آپ کے ساتھ مار پیٹ کرے گا، تو اب آپ کیا کریں؟ جانے دو، اس کی مرضی، جو چاہے کرے۔ نہیں، اگر آپ اس کو دل میں اس پر انکار نہیں کریں گے، آپ کا دل اس سے متاثر ہوگا، یا تو دل قبول کرے گا یا رد کرے گا، یا دل اس کے اوپر ناراض ہوگا یا خوش ہوگا، یا پھر کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو ایک آدمی اگر برائیوں کو دیکھتا ہے اور دل میں اس پر انکار نہیں ہوتا ہے تو آگے اس کا نقصان بتایا گیا ہے۔ تو یہاں پر کہتے ہیں کہ اپنے دل سے انکار کرے اور اس برائی سے نفرت رکھے، اس برائی کو ناپسند کرے اور اس بات کو کا اعتقاد رکھے کہ یہ برائی ہے، یہ حرام ہے، یعنی اپنے ایمان کی تجدید کریں اس انکار کے ذریعے سے۔ بعض اوقات آپ دیکھیے سماج میں برائیاں ہوتے 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 دیکھتے 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 آدمی کی آنکھیں اس چیز کی عادی ہو جاتی ہیں اور اس کی برائی دل سے ختم ہو جاتی ہے۔ مغربی ملکوں میں ایک آدمی اوریانیت دیکھتا ہے اور اس کو دیکھتے دیکھتے اس کے دل میں احساس پردے کا ختم ہو جاتا ہے۔ ایسے ماحول میں کمپنیوں میں شراب اور ناچ گانے اور میوزک وغیرہ سب ہوتی رہتی ہے، تو وہاں پر آدمی دیکھ کر ایک آدمی کے دل سے اس کی برائی ختم ہو جاتی ہے۔ یہ بہت بڑا خطرہ ہے۔ تو جب بھی کسی برائی کو دیکھے، اگر وہ زمین پر اس کو نہیں بدل سکتا ہے، اپنے دل پہ کی زمین پر اس کو بدلے۔ زمین پر اگر اس کا انکار نہیں کر سکتا ہے، دنیا میں انکار نہیں کر سکتا ہے، وہ اپنے دل میں اس کا انکار کرے تاکہ اس چیز کا احساس اس کے دل میں باقی رہے کہ یہ غلط ہے۔ تو یہاں یہی مراد ہے کہ اگر وہ باہر اس پر کچھ نہیں کر سکتا ہے تو اندر تو کر سکتا ہے، وہ اپنے دل میں اس پر انکار کرے۔ اگر زبان سے کسی کو نہیں بول سکتا ہے تو اپنے دل سے اپنے آپ سے کہ یہ برا ہے، اس کا انکار اس کے دل میں ہونا چاہیے۔ اور آپ نے فرمایا وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، کہ یہ ایمان کا سب سے کمزور ترین درجہ ہے۔ شیخ صالح علیہ الشیخ کہتے ہیں کہ لِأَنَّ الْمُنْكَرَ الْمُجْمَعُ عَلَيْهِ إِذَا لَمْ يَعْتَقِدْ حُرْمَتَهُ وَلَمْ يُبْغِضْهُ مَعَ اعْتِقَادِ حُرْمَتِهِ فَإِنَّهُ عَلَى خَطَرٍ عَظِيمٍ فِي إِيمَانِهِ۔
شرح الاربعین میں کہتے ہیں کہ اگر ایسا منکر جس پر اجماع ہے کہ یہ حرام ہے، یہ برا ہے، اس کے برے ہونے کو سبھی جان رہے ہیں، کوئی اختلافی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ واضح ہے کہ یہ حرام ہے، یہ واضح ہے کہ منکر ہے، اگر اس کے حرام ہونے کا اعتقاد آدمی نہ رکھے اور اس کی حرمت کے اعتقاد کے ساتھ اس گناہ سے نفرت نہ رکھے، تو ایسے آدمی کا ایمان بڑے خطرے میں ہے، اس کا ایمان خطرے میں ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ برائی کو دیکھتے 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 وہ کہے کیا غلط ہے۔ مثلا ایک آدمی سماج میں دیکھ رہا ہے کہ لوگ عام طور سے ناچ گانے میں اور شراب میں اور لڑکے لڑکی اوریانیت اور فرینڈشپ اور ان ساری چیزوں میں، خاص طور سے مغربی ملکوں میں، ہمارے اپنے ملکوں میں یہ چیز دیکھنے میں آ رہی ہے، دیکھ رہا ہے اگر کیا غلط ہے اس میں، اپنے پیسے کے لے کے پی رہا ہے، بھائی کیا ہے، کسی کو تکلیف نہیں دیتا، کچھ نہیں کرتا بیچارہ، چپ چاپ جا کے شراب خرید کے لاتا، رات میں چپ چاپ جب گھر والے سب سو جاتے ہیں تو بوتل کھول کے پی لیتا ہے، چپ چاپ سو جاتا ہے، صبح کو اٹھ کے ٹھیک بھلا چنگا آدمی ہے، کسی کو نہ تکلیف دیتا، نہ شور شرابہ کرتا، نہ کچھ کرتا، کسی کا کیا بگاڑ رہا، وہ کیا غلط ہے، جانے دو نا، کیوں چھیڑتے اس کو، کیوں منع کر رہے ہو، کیوں بول رہے شراب کیوں پیتا ہے؟ شراب پینے والا گناہ گار ہے جو اپنے آپ کو سمجھ رہا ہے کہ میں غلط کام کر رہا ہوں، یہ آدمی کافر ہے، نہیں پی کے، یہ آدمی نہیں پی کے کافر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ پیتا کیا غلط کرتا ہے، اپنے پیسے سے پیتا ہے، بھائی کسی کو تکلیف نہیں دیتا ہے تو کیا غلط کر رہا ہے، تو یہ اس کے شراب پینے کو غلط کیا ہے بول کے کافر ہو گیا، اور وہ شراب پی کے بھی مسلمان باقی ہے، کیونکہ وہ بول رہا بھائی میں تو پاپی آدمی ہوں، میں غلط آدمی ہوں، آج نہیں تو کل چھوڑوں گا، دعا کرتے رہو اللہ سے۔ تو شراب پینے والا مسلمان ہے، یہ نہ پی کے کافر ہوا، کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اس کی شراب پینے کو کہا کہ کوئی حرج اس میں نہیں ہے۔ ایک حرام پر راضی ہونا، ایک حرام کو اچھا بتانا، ایک حرام کو، ایک گناہ کو کہنا کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ کفر ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اعتقاد ہی اس کا حلال ہونے کا کر لیا۔ کیا غلط ہے، یہ کوئی مسئلہ نہیں اس کے اندر۔ تو یہ بہت سنگین معاملہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ برائیوں کو دیکھتے دیکھتے ہمارے دل ان کی برائی کے احساس سے عاری ہو جائیں، بلکہ ان چیزوں کو صحیح سمجھنے لگے۔ اگر کسی حرام کو ایک آدمی کہے کہ یہ حرام نہیں ہے، میں اس کو حرام نہیں مانتا ہوں، یا مجھے اس میں کوئی برائی نہیں لگتی، کیا غلط ہے، اسلام میں کائے کو غلط بتایا اللہ تعالیٰ نے اس کو، نعوذ باللہ، یہاں تک بھی نوبت آ جاتی ہے۔ بعض اوقات آدمی خود اس میں جب مبتلا ہو جاتا ہے اور اس سے نکلنا، اس پر نکیر کرنا مشکل ہو جاتا ہے، تو آدمی اپنے دفاع میں حرام کو بھی کوئی حرج نہیں بلکہ شریعت پر اعتراض کرنے لگتا ہے کہ یہ کیوں ہے۔ تو اس طرح سے جو ہے یہ آدمی اپنے ایمان کو کھو دیتا ہے، آدمی اپنے ایمان کو کھو دیتا ہے۔ تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ منکرات پر انکار، ان کی تغییر اگر نہ ہو سکے، ہاتھ سے نہ روک سکے، تو کم سے کم زبان سے اس کو روکے، اس پر انکار کرے۔ اگر زبان سے بھی نہ ہو سکے تو کم سے کم دل میں اس کو برا مانے۔ اگر دل بھی گناہوں کی برائیوں سے دور ہو جائیں اور دل اس کا انکار کرنا چھوڑ دے اور اس کو صحیح ماننے لگے، تو پھر آدمی کا ایمان برباد ہو جاتا ہے، یا تو کمزور ہوگا یا تو برباد ہوگا، یا تو کمزور ہوگا یا تو برباد۔ بعض علماء نے یہ بھی بات کہی ہے، یہاں ایمان سے مراد یعنی مسلمان ہے، تو اس زمانے کے اہل ایمان، اس زمانے میں اہل ایمان کمزور حالت میں چلے گئے، اتنے کمزور کہ کوئی آدمی دوسروں کو برائی سے روک بھی نہیں سکتا ہے۔ تو اضعف الایمان میں یہ اس دور کے بارے میں بھی بات بعض علماء نے کہا ہے کہ اس دور کے مسلمان کتنے کمزور ہو گئے، ان کا ایمان کتنا کمزور ہو گیا، ایسی نوبت آ گئی کہ وہ لوگوں کو برائی سے روک بھی نہیں سکتے، تو ان کی عاجزی کی طرف اشارہ اس میں ہے۔ لیکن حدیث کا ظاہر بتاتا ہے کہ یہ واقعی فرد کے تعلق سے، اس لیے کہ من سے حدیث شروع ہوتی ہے، من رآ منکم منکرا، تم میں سے جو کوئی منکر دیکھے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ خاص نہیں ہے حکومت کے ساتھ، بلکہ یہ ہر اس فرد سے متعلق ہے جو اس دائرے میں اس منکر کو روکنے کی قدرت رکھتا ہے، اس لیے کہ من میں عموم ہے، یہی بات علماء نے کہی ہے۔ ہاں، تغییر منکر ہاتھ سے روکنے کے لیے ہر ایک کا اپنا دائرہ ہے، حاکم کا دائرہ وسیع ہے اور گھر والے کا اپنا دائرہ ہے، یا سماج کے فیملی کے تعلق سے اپنا اپنا دائرہ ہوتا ہے۔ تو اپنے اپنے دائرے میں منکرات کو روکنا یہ ہر آدمی پر واجب ہے، اپنے اپنے دائرے میں منکرات کو روکنا ہاتھ سے ہر آدمی پر واجب ہے جو اس کی قدرت رکھتا ہو۔ اگر قدرت نہیں ہے تو زبان سے بتانا واجب ہے، اگر اس کی بھی قدرت نہیں رکھتا ہے تو پھر دل میں برا سمجھنا واجب ہے۔ اگر یہ نہیں کرتا ہے تو یہ ایمان کی خرابی یا ایمان کی کمزوری تک لے جائے گا۔
بلکہ فی نفسی ہی یہ ایمان کی کمزوری اور ایمان کا نقصان ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ میں سمجھتا وقت ہو گیا ہے، اور اگلے درس میں انشاءاللہ ہم حدیث دیکھیں گے جس میں ایک بہت ہی اخلاقی اصول مسلمانوں کی، یعنی اخوت کے تعلق سے، بھائی چارگی کے تعلق سے بعض احکام اخلاقی دیے گئے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے درس میں اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔